بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. فلا يصدنك عنها من لا يؤمن بها فلا يصدنك عنها من لا يؤمن بها واتبع هواه فتردى وما تلك بيمينك يا موسى قال هي عصاي أتوكأ عليها وأهش بها على غنمي ولي فيها مآرب أخرى قال ألقها يا موسى فألقاها فإذا هي حية تسعى قال خذها ولا تخف سنعيدها سيرتها الأولى واضمم يدك إلى جناحك تخرج بيضاء من غير سوء آية أخرى لنريك من آياتنا الكبرى اذهب إلى فرعون إنه طغى صدق الله العظيم. سبحان اللہ. السلام علیکم. رمضان ہمارا ایمان میں نصرت حارث شہری اور ہماری پوری ٹیم آپ کو خوش آمدید کہتی ہے اور ہمارا اور آپ کا ساتھ دن بدن مزید مضبوط تر ہوتا چلا جا رہا ہے اور جب یہ ساتھ اتنا مضبوط ہو جائے اور پھر آپ کو لگے کہ کچھ ہی دنوں کا ہے اور اس کے بعد ہماری آپ کی ملاقات تو آج نیوز کے فورم سے رہے گی لیکن اس طرح ہماری آپسی ملاقات یا آپ لوگوں سے ملاقات جو ہے وہ ہم بہت زیادہ مس کرنے والے ہیں اور آپ لوگوں کی کامنٹس فیڈ بیک دعائیں جو ہمیں ملتی ہیں وہ اگر اسی طرح برقرار رہیں آپ جب بھی ہمیں دیکھتے رہیں تو وہ ہمارے لیے تحفہ ہمیشہ ہم اس کو انجوائے کریں گے. آج جو ہم ٹاپک لے کے چلیں گے اپنی اس ڈسکشن میں ویسے تو عید کی بھی آمد ہے تو ہمارے آج مہمان ہوں گے جو آپ کی خوبصورتی کے حوالے سے بھی بات کریں گے مگر ایک اور ایسی چیز ہے جس پہ میرے خیال میں ہم جتنی بھی بات کریں وہ کم ہو جاتی ہے اور وہ ہر کسی کو یہ جو ٹاپک ہے اس سے بڑی ان کے دل کے معاملات اس سے جڑے ہیں. تو شہری اگر آج آپ ٹاپک بتائیں کہ کیا ہے؟ اچھا آج کا ٹاپک جو ہے وہ بڑا امپورٹنٹ ٹاپک ہے اور ایسا ٹاپک ہے جس سے ہر کسی کا تعلق ہے. جس ٹاپک پہ شاید ہم نے بھی کبھی کیا ہو اور آج ہم پوچھیں گے کہ اس کا گناہ کیا ہے اور جو ہمارا آج کا ٹاپک ہے وہ ہے غیبت اور بہتان جو ہمارے معاشرے میں بلا وجہ لوگ ایک دوسرے پہ لگاتے ہیں چاہے لوگوں کو پتا ہو یا نہ پتا ہو لیکن غیبت تو ایک عام بات ہو گئی ہے. اور بہتان یہ ہوتا ہے کہ آپ ایک بندے کے بارے میں جانتے نہیں ہیں لیکن آپ بغیر دیکھے بہتان لگا دیتے ہیں
اس پر آج ہم بات کریں. اور ہم بھی اس سے بری ذمہ نہیں ہے گو کہ ہم اس پہ بات کریں, لیکن کئی بار ان انٹینشنلی کہ ہمیں یہ لگتا نہیں ہے کہ یہ غیبت ہوگی یا یہ بہتان ہوگا, ہم بھی کبھی تفریح میں یا ویسے ہی کسی چیز میں شامل ہو جاتے ہیں, اور اس کے بعد کچھ دیر بعد یا کچھ عرصے بعد ہمیں بھی خیال آتا ہے کہ دیکھو یہ غلط چیز ہوئی, یہ نہیں ایسے ہونی چاہیے تھی, جبکہ آپ لوگ کانشیسلی بھی ایفرٹ کرنے لگے ہیں کہ ایسی چیزوں سے دور رہیں, کیونکہ جب زیادہ بڑھ جاتی ہیں تو تکلیف دہ ہو جاتی ہیں. مگر پھر بھی کہیں نہ کہیں, جیسے آپ نے اس دن فیس بک کی اتنی اچھی بات کی تھی کہ لائک تو کر ہی دیتے ہیں, تو کیسے نہ کیسے ہم اس گناہ میں شریک ہو گئے. اچھا دوسری بات ایک یہ کہ ہمیں اس کو ہم شاید گناہ اس طرح لے نہیں رہے لوگ, اور آفیسز میں ادھر ادھر بغیر کسی کو جانے آپ اس کے اوپر, آپ نے کہا نا کہ جب زیادہ بڑھ جاتی ہے, کئی دفعہ میں نے دیکھا کہ لوگوں کے گھر تباہ ہو جاتے ہیں صرف محض بہتان کی وجہ سے, کیونکہ ایک بندے کے بارے میں یہ بات مشہور ہے کہ یہ ایسا کرتا ہے, دیکھا کسی نے نہیں ہے لیکن ایک مشہور ہے. یہ ان چیزوں کو کس طرح ختم کیا جائے, یا جو لوگ اس طرح کرتے ہیں اس کا گناہ کیا ہے, اور وہ شاید ہماری ٹرانسمیشن دیکھ کے اس کو کم کر لیں تو بہت بڑی بات ہے. اور ایک اور چیز شہری میں یہاں پہ کہنا چاہتی ہوں کہ وہ لوگ جو شاید میڈیا کا حصہ ہوں گے یا لائم لائٹ میں رہتے ہوں گے, چاہے پولیٹیشنز ہیں یا دیگر اور لوگ ہیں, کچھ لوگوں کو تو ہم جانتے ہیں, ہمیں ان کے بارے میں پتا ہوتا ہے, کچھ کو ہم بھی نہیں جانتے, اور ہم بھی جو باتیں کی جا رہی ہوتی ہیں ویسا ہی لے رہے ہوتے ہیں, اس کو لے لیتے ہیں. اور جب ہماری ان سے پرسنل ملاقات ہوتی ہے تو ہمیں سمجھ آتا ہے کہ دیکھو یہ کتنا ہم ناجائز کر رہے تھے, اس کے بارے میں گلٹ فیل ہوتا ہے. ہاں, کتنا بڑا, کیونکہ بہتان تو ایک ایسی چیز ہے کہ جب ایک پرسیپشن آپ کسی کے بارے میں کریٹ کر دیتے ہیں کہ سپوز یہ بندہ ایسا ہے, اب جو اس کو دیکھتا ہے وہ اسی نظر سے دیکھتا ہے کہ یار یہ تو ایسا ہے, جبکہ وہ بیچارہ ایسا ہے یا نہیں ہے ہمیں خود نہیں پتا ہوتا. اور ایسا میرے ساتھ بھی ہوا کہ میں بہت سے پولیٹیشینز کو دیکھ کر بھی نا, جیسے اسکرین پہ ہم دیکھتے ہیں بہت سی باتیں ہوتی ہیں تو ہماری جو فیلنگ ہوتی ہے وہ اتنی پازیٹیو نہیں ہوتی ان کے بارے میں, لیکن جب آپ پرسنلی ملیں تو غلطیاں ان سے ہوتی ہوں گی, لیکن ایٹ دا اینڈ آف دا ڈے ان میں بھی ایک انسان ہوتا ہے, اور جو باتیں ان کے بارے میں مشہور ہوتی ہیں وہ بالکل بھی نہیں ہوتی. تو وہ ساری چیزیں ہیں, تو ہم اس پہ آج بات کریں گے. آپ کے جو دل میں باتیں آپ بھی ہم سے شیئر کر سکتے ہیں, اور یہ کتنا بڑا گناہ ہے جو ہم ویسے ہی کر دیتے ہیں, کبھی تفریح میں بھی کر دیتے ہیں. لیٹس بی اوپن اباؤٹ اٹ کہ ہم تفریح میں بھی کر دیتے ہیں, ہماری تفریح بھی ایسے ہو جاتی ہے. تو یہ کتنا, لیکن ہمیں کتنا نقصان پہنچا رہا ہے اس پہ ہم بات کریں گے. اور جو میں نے آپ سے کہا کہ ہمارے جتنے پرابلمز ہیں عید پر تو وہ سارے ختم ہو جانے چاہیے. عید پہ تو ہمیں بہت بیوٹیفل لگنا ہے, اور تو اس کے لیے ہمارے بھائی ہمارے ساتھ موجود ہیں جن کی بہت فین فالوئنگ ہے. شاہ نذیر صاحب ہیں, ہربلسٹ ہیں, آپ سب ان کو جانتے ہیں. السلام علیکم. وعلیکم السلام. کیسے ہیں آپ؟ ٹھیک ٹھاک ہیں؟ شکر اللہ کا. آپ کی تیاری دیکھ کر تو مجھے لگ رہا ہے کہ آپ نے عید کی فل تیاری ابھی سے کر لی. کچھ کر لی ہے, اور باقی تو عید تو بچوں کی ہوتی ہے زیادہ تر. اچھا, نہیں سب کی ہوتی ہے بھائی, تحفے کا دن ہے وہ. کوشش ہوتی ہے کہ جس طرح شہری بھائی مسکراتے رہتے ہیں اس طرح ہم بھی مسکرائیں. اگر آپ کے جو چہرے کی رونق ہے وہ یہاں تو نہیں آتی, الگ ہی دکھ رہی ہے, الگ ہی ماشاءاللہ. آپ کے جو حوالے وہ آپ پہ ماشاءاللہ زیادہ اثر کر رہے ہیں. اچھا, ویسے شہری کو بھی لوگوں نے اتنا مسکراتے ہوئے اس ٹرانسمیشن نہیں دیکھا ہوگا. میرے گھر والوں نے شاید مجھے اتنا مسکراتے ہوئے پہلی بار دیکھا. ہاں, میں نے تو اس ٹرانسمیشن میں ہی دیکھا, ورنہ جو ان کا پروگرام ہے خیر وہ ہے بھی سیریس نوعیت کا, تو مسکراتے ہوئے ہم نے کم ہی دیکھا ہے. اور ہمارے ساتھ ایک اور مسکراتا ہوا چہرہ جو کہ ہمیں بہت اچھے طریقے سے سمجھاتے بھی ہیں, اور آج کی ٹاپک پہ بات کریں گے ہمارے مفتی صاحب, مفتی محسن الزمان. السلام علیکم مفتی صاحب, ٹھیک ہیں آپ؟ السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ٹھیک ٹھاک ہیں, خیریت سے ہیں؟ الحمدللہ. اور ہمارے نعت خواں بھی ہمارے ساتھ موجود ہیں, ان کو ہم ویلکم کہتے ہیں, اور ان سے پہلے ہم نعت سنیں گے, پھر اس سبجیکٹ پہ آئیں گے, اور آج اپنی شیف سے بھی معلوم کریں گے کہ کس کس کی غیبت انہوں نے کی ہے, یا ان کے کھانے کی کون کون غیبت کرتا ہوا پکڑا گیا ہے, وہ اس بارے میں بھی ہمیں بتا سکتی ہیں. ہمارے ساتھ اس وقت جو ہمارے نعت خواں ہیں ان کا نام ہے حافظ طاہر ہاشمی, اور ان سے ہم نعت سنتے ہیں. میں تو کرم جب آل نبی کا شریک ہوتا ہے, ہو لاکھ بگڑا ہوا کام ٹھیک ہوتا, ہو لاکھ بگڑا ہوا کام ٹھیک ہوتا. درود
فضیلت ہے کہ لا شریک بھی اس میں شریک ہوتا. حجر اسود نو کسے سوال کیتا کہ تیرا رنگ کیوں اتنا کالا ہے, تیرے اندر او کیڑی خوبی ہے, تینو ہر کوئی چمڑ والا ہے. حجر اسود نے موڑ جواب دیتا میری شان تے سب تو آنا ہے, مینو اس لئی دنیا چم دیے, مینو چم گیا کملی والا ہے, مینو چم گیا کملی والا ہے. خاک مجھ میں کمال رکھا ہے, خاک مجھ میں کمال رکھا ہے, مصطفیٰ نے سنبھال رکھا ہے, مصطفیٰ نے سنبھال رکھا ہے. مصطفیٰ کی شبیہ حسین و حسن, مصطفیٰ کی شبیہ حسین و حسن, نام پردے میں آر رکھا ہے, نام پردے میں آر رکھا ہے. میں تو سرکار کب کا مر جاتا, میں تو سرکار کب کا مر جاتا, میں تو سرکار کب کا مر جاتا, تیرے ٹکڑوں نے پار رکھا ہے. ماشاءاللہ. سبحان اللہ, بہت اچھے اور بہت اچھی ان کی ادائیگی تھی, آواز بھی بہت اچھی اور بہت دل کو لگنے والی نعت آپ نے سنائی, بہت بہت اچھے, آپ کو مبارک ہو اس کی. ہمیں تو یہاں اسٹوڈیو میں بڑا اس کا ایک فیلنگ ہوئی, ایک امپیکٹ. امید ہے کہ آنر بھی آپ تک وہ پہنچا ہوگا, لیکن بہت خوب وہ جس طرح انہوں نے حجر اسود کی بات کی اور باقی ساری چیزیں بہت ہی عمدہ. ہاں جی, تو اب ہم کیا کریں گے شہری؟ اب ہم چلیں گے اپنے کچن کی جانب, اور پہلے میں جانے سے پہلے بول دوں کہ میں نے کبھی ان کی غیبت نہیں کری, کبھی بہتان نہیں لگایا, تو جانے سے پہلے بتا دوں, کیونکہ آپ نے کہا تھا کھانے کی کون میں نے ہمیشہ ان کی تعریف کی, کھانے کی تو ہم نے سب نے تعریف ہی کی. ابھی ان کے پاس چلیں گے اور آج جانیں گے کہ آج بھی چکن ہی ہے کیا, اور باقی ٹاپک پہ ان کو بھی ضرور کچھ کہنا ہوگا. بالکل آپ سے بھی سنیں گے ہم شاہ نذیر صاحب ٹاپک پہ, ہے نا؟ ہاں یہ چلیں. السلام علیکم, کیسی ہیں آپ؟ پہلے تو ٹاپک کے بارے میں بتائیں بھائی, یہ غیبت نکل بھی نہیں رہا, غیبت اور بہتان. غیبت ہمارے وہاں تو معاشرے میں آج کل فیشن ہی ہو گیا ہے, بالکل جہاں دو عورتیں یا دو لڑکے آدمی جو بھی بیٹھتے ہیں وہ تھرڈ پرسن کے بارے میں کچھ نہ کچھ ضرور بولتے ہیں. یعنی کہ آپ نے یہ بات پروف کر دی کہ غیبت کی شروعات عورتوں نے کی. نہیں, عورتیں اور دونوں ساتھ, اسی لیے میں نے کہا نو ڈاؤٹ یہ ہے کہ لیڈیز کرتی ہیں. جب چار عورتیں جہاں بیٹھیں گی, وہ چاہے وہ فرینڈ ہو, چاہے وہ نند ہو, چاہے وہ بھاوج ہو, چاہے وہ ساس ہو, لیکن کہیں جو ہے وہ غیبت کرتی ہیں ایک دوسرے کی, ہوتی ہے, جانے انجانے میں بھی ایسا ہوتا ہے. خواتین میں یہ بھی ایک فیکٹ کہا جاتا ہے نا کہ ان میں جیلسی زیادہ ہوتی ہے. اب چلے اس میں کبھی ریسرچ تو نہیں ہوئی,
लेकिन कहते हैं कि जी उनमें कंपटीशन या जेलसी ज्यादा होती है, और अक्सर प्रैक्टिकली जब आप लोगों की जिंदगियां देखते हैं तो आपको ऐसा महसूस भी होता है कि लड़कों की आप देखें दोस्तियां भी बड़ी देर पा होती हैं, बिल्कुल। लड़कियों की दोस्तियां भी इतनी देर पा नहीं लड़कियों होती। का ये होता है कि आज एक आपकी दोस्त है, 4 दिन बाद वही दुश्मन हुई होती है, ये तो कहते हैं बेस्ट फ्रेंड नहीं है, दुश्मन हो गई है। ये है, तो ये इससे थोड़ा सा है कि लड़कियों का मिजाज मुख्तलिफ होता है। खैर, तो आप इससे बचने की कोशिश करती हैं या कभी कभी आपको लगता है कि मैं भी इसका हिस्सा बन गई? नहीं, हिस्सा बात दफा इंसान जाने अनजाने में हाँ, ऐसा होता है, ना कहते कहते भी वो बात कर जाता है। हाँ। ऐसा होता है, ये नहीं मैं नहीं करती हूँ, होता है बात दफा कोई बात कर रहे हैं और जाने अनजाने में कहते, बाद में ख्याल आता है ओ मैंने तो गलत कह दिया, उसके लिए ऐसा नहीं कहना चाहिए था, लेकिन हो जाता है ऐसा। हो जाता हाँ, है। जाता है। अच्छा, अब आप जो आज चिकन बना रही हैं वो क्या है? आज हम बना रहे हैं धुआं दही चिकन है, कीमा अच्छा। आज थोड़ा सा चेंज कर लिया है, धुआं भी होगा उसमें, दही भी होगा, दही भी होगी और ऊपर से कीमा है वो। कीमा भी कीमा है। है। हाँ, और मिंट चिकन लस्सी का है है। ये भी बता दें। हाँ, मिंट लस्सी मिंट लस्सी है। ओके, मैंने नमकीन लस्सी तो सुना था, मिंट लस्सी क्या होता है? आज मिंट लगा होगा बस उसमें है? ये थोड़ी शक्कर भी होती है इसमें, अच्छा, थोड़ी शक्कर भी होती शक्कर भी है, मिंट मीठी भी है। लस्सी है मिंट के साथ। मिंट के साथ मतलब बहुत ज्यादा शक्कर नहीं रखे, नमकीन भी होती है इसमें, नमकीन ज्यादा फायदा करती है एटलीस्ट, खासकर जो आजकल गर्मी का मौसम जैसा है, लेकिन रमजान में तो पॉसिबल नहीं है। अच्छा, ये जो कहा जाता है शाहनज़ीर साहब, आप भी बताएं कि लस्सी पी के नींद आती है, इसका क्या मैंने भी बात फॉर्मूला नहीं है? है। नींद आती है। नींद सुकून मिलता है उसमें। दही खाएं या लस्सी पिएं? लस्सी भी पीने से आपको नींद आएगी, दही खाने से नींद नहीं तो आएगी। जिसको रात भर नींद नहीं आती वो लस्सी पी लिया करे उठ के। लस्सी पी लिया करे, जिसका मैदा खराब है जिसका उसको फिर मसला हो जाएगा, ठीक है। मुझे अपना ख्याल है ना, वो मैदे में दर्द हो जाता है। हाँ वाकई। हाँ, हो जाता है, तो उस वजह से मैं लस्सी नहीं पीता हूँ। नहीं, हमारी नहीं, आप लस्सी नहीं पिया, लेकिन आपने नींद दूध ना आए वो और लस्सी पानी का पी लिया स्वाद करे, सोने से कम 1-1.5 घंटा पहले पिए। अच्छा। क्योंकि ये गैसेस भी करती है, बिल्कुल, अक्सर लोगों का पेट फूल जाता है, ये बड़ा प्रॉब्लम है। पेट फूल जाता है। अब हम इसकी ज्यादा डिटेल में नहीं जाते, वो किसी और वक्त चलेंगे। हाँ जी, और ये आप इसमें कोई खास बात जो आप बताना चाहें? नहीं, बस हम जैसे नॉर्मल कीमा बनता है उस तरह हाँ। कीमा बनाने के बाद आखिर ठीक में है, हमने जो है मसाले भी वही ये ना। कोयला मसाले में नॉर्मल गरम कर रही थी, शीशे पे पाबंदी लग गई है कि कोयला क्यों गरम ट्राई कर रही थी कि इस पे ये थोड़ा स्टीम हो जाए, रेड हो जाएगा कि हाँ, नहीं ये हो मैंने जाएगा। देखा कोयला क्यों रखा हुआ है। हाँ, तो अब ऑन करके करना है अभी। हाँ, बस सही है, तो मैंने कहा आप लोगों को हीट लगेगी इसलिए आपके जाने के बाद फिर- ओहो, बड़ा ख्याल है। बस ये अब अल्हम्दुलिल्लाह, आराम आराम ऐसा से करते होता रहेगा, आराम आराम से कोयला होता रहेगा, और हम आराम आराम से क्या करेंगे? अब हम आराम आराम से जो है वो कवाली सुनेंगे, लेकिन मैं आपको बता दूं कि आज कवाल ग्रुप हमारे साथ है, इनके आबा व अजदाद का ताल्लुक है 750 साल से कवाली से। निज़ामुद्दीन औलिया दहली से उनका ताल्लुक था, ये लोग पाकिस्तान में होते हैं, आज हमारे साथ मौजूद हैं शफीकुज़्ज़मा ताजी कवाल ग्रुप, इनसे कवाली सुनते हैं। किस्मत में मेरी चैन से जीना लिख दे, किस्मत में मेरी चैन से जीना लिख दे, डूबे न कहीं मेरा सफीना लिख दे, जन्नत भी गवारा है, जन्नत भी गवारा है मगर मेरे लिए है कातिब तकदीर मदीना लिख दे, ताजदारे हरम ओ
مسكين ما كنت غافل حال مسكين ما كنت غافل ترائے نैنا بنائے بتیاں حال مسکین ما كنت غافل ترائے نینا بنائے بتیاں سے حال مسکین ما كنت غافل حال مسکین ما كنت غافل ترائے نینا بنائے بتیاں کتاب ہجرا نگار میں جا کتاب ہجرا نگار میں جا نلی ہو کاہے لگائے چھتیاں کتاب ہجرا نگار میں جا نلی ہو کاہے شبان ہجرا دراز چوزل چومر کوتا سخی پیا کو جو میں نہ دیکھو سخی پیا کو جو میں نہ دیکھوں تو کیسے کاٹوں اندھیری رتیاں سخی پیا کو جو میں نہ دیکھوں میں کشوں مدینے چلے دست ساقی کافر سے پینے چلے یاد رکھو اگر اٹھ گئی وہ نظر یاد رکھو اگر اٹھ گئی وہ نظر جتنے خالی ہے سب جام بھر جائیں گے صلی اللہ یا محمد 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 صلی اللہ یا حبیبی یا محمد یا سبحان اللہ. ماشاءاللہ بہت اچھی آپ کی ادائیگی تھی. بہت اچھا لگا سن کے یہ کلام جو ابھی آپ نے ہمارے قوال گروپ سے سنا, اور انہوں نے کافی اپنے بارے میں بتایا تھا, تو کافی صحیح تھا ماشاءاللہ. بہت اچھی ماشاءاللہ سے آپ لوگوں نے ادائیگی کی. مفتی صاحب, غیبت کے بارے میں بات کریں گے, آپ اس کے بارے میں ہمیں اس سے پہلے کہ حکایتیں بتائیں, احادیث سنائیں, ذرا شاہ نذیر صاحب سے بھی پوچھ لیتے ہیں کہ ان کا کیا کہنا ہے سبجیکٹ پہ. غیبت سے یہ ہے کہ اچھے اچھے گھرانے تباہ ہو جاتے ہیں. یہ بہتان جو لگاتے ہیں, میری اپنی آنکھوں کے سامنے کا ایک واقعہ ہے ہمارے ہمسایوں میں, کہ ماں باپ اور بیٹے کا کلیش ہوا اسی بات پہ, اور کلیش ایسا ہوا کہ گھر پہ کوئی بھی بات ہوتی تھی تو اس بیٹے کو مارتے تھے. گھر میں جوائنٹ فیملی تھی, اب وہ سارے مل کے ایک ہی بیٹے کو مارتے تھے. ایک دن ایک بہو نے کہہ دیا کہ جی یہ جادو کرتا ہے. اچھا. وہ بیچارہ جو تھا وہ نماز تک نہیں پڑھتا تھا, اس کو کسی چیز کا پتہ نہیں تھا, اس پہ بہتان لگ گیا نا. اب اس کو مار بھی رہے ہیں, اس کے سر سے خون بھی نکل رہا ہے, اس کا ہاتھ بھی قرآن پہ رکھنے پڑے کہ آیا آپ نے جادو کیا ہے. وہ بیچارہ بولا نہیں کیا. کبھی اس کو مسجد لے کے جا رہے پڑے. ایسی حالت ہوگی کہ وہ شادی شدہ تھے, وائف اینڈ ہسبینڈ تھے, وہ رات کے ٹائم پہ بھی کانپ رہے ہوتے تھے, دن کے ٹائم پہ بھی کانپ رہے ہوتے تھے کہ آیا ابھی ہمیں ماریں گے, ابھی ہمیں ماریں گے. اگر دو آپس میں بھی لڑ جاتے تھے تو ایک بہانہ بن جاتا تھا, ہاں اسی نے جادو کیا ہوگا تبھی یہ دو بھائی لڑ پڑے. آپ یقین کیجئے کہ اس قدر حالت سے گزرے, آخر نتیجہ یہ نکلا کہ وہ گھر چھوڑ کر بھاگ گئے. ایسی بہت ساری چیزیں جب دیکھا نا کہ آپ کو سدھر نہیں رہے ہیں, 5 سال گزر گئے مار کھاتے ہوئے, 6 سال گلی میں آ گئی, ہمارے ساتھ ہی بیٹھتا تھا, کہ ایسی باتیں کرتا تھا بیٹھ کے. آخر وہ گھر چھوڑ کے بھاگ گیا بچوں کو لے کے, اپنے بچوں کو, بھائی بھی بچوں کے سامنے سارے, اس کے چھوٹے بھائی بھی اس کو مار رہے ہیں, اس کے بھائی بھی مار رہے ہیں. پتہ نہیں اب وہ کہے کہ یار کیا ڈرامہ ہے. اس کی فیملی بولے کہ یار کیسے لوگ ہیں یہ. اب بھائی ڈر خوف اتنا بٹھا دیا مار مار کے ان کو,
وہ جب چھوڑ کر بھاگ گئے پھر اس کے بعد پھر بہت لمبی کہانیاں ان کی چلی. پھر وہ واپس بلا رہے تھے, اس نے بولا نہیں بھائی نہیں آنا, میں نے آپ کے ساتھ نہیں رہنا. آپ کے گھر میں اگر کوئی کھٹمل بھی مرتا تو آپ کہتے ہیں آپ نے جادو کیا. غیبت اور بہتان اس قسم کی حرکتوں سے. جی مفتی صاحب. بسم اللہ الرحمن الرحیم. قال اللہ تعالی فی القرآن المجید ولا یخطب بعضکم بعضا آمنت باللہ صدق اللہ العظیم. ماشاءاللہ آج کا ٹاپک بڑا اہم ہے اور سب کے لیے اہم ہے, چاہے وہ عالم دین ہو, چاہے وہ اینکر ہو, چاہے وہ ہوسٹ ہو, چاہے وہ کھانے بنانے والی بہن ہو, حل غرض پورے معاشرے کے لیے بڑا اہم ہے. تو قرآن نے بڑے پیارے انداز میں ہمیں سمجھایا ہے. جی قرآن نے فرمایا کہ غیبت نہ کرو. کیوں نہ کرو؟ اس لیے نہ کرو ایحب, کیا تم پسند کرتے ہو, کیا تم پسند کرو گے کیا ایاکل لحم اخیہ, کہ تم اپنے مردہ بھائی کا گوشت کھاؤ, کیا تم پسند کرو گے؟ تو کیا مراد یہ ہے کہ اپنے بھائی, اس سے مراد یہ ہے کہ تم غیبت کرتے ہو تو ایسا ہے جیسے اپنے بھائی کا مردہ گوشت کھانا. اب یہ قرآن ہمیں سمجھا رہا ہے. اب آئیے حدیث مبارکہ میں سب سے پہلے غیبت جانتے کسے کہیں, یہ غیبت کہتے کسے؟ ایک شخص میں ایک عیب ہے, برائی کہہ لیں یا عیب کہہ لیں یا نقص کہہ لیں, اور وہ شخص اس نقص کو اگر سن لے تو اسے برا لگے, اچھا نہ لگے, اسے غیبت کہتے ہیں. اگر ایک شخص میں عیب نہیں ہے اور پھر بھی آپ اس کو یعنی کہ اس کے اوپر کوئی عیب لگائیں یا اس پر کوئی برائی ڈال دیں تو یہ بہتان کہلاتا ہے. غیبت میں اور بہتان میں کیا سزائیں ہیں, کیا معاملہ ہے؟ اچھا ابھی جو بات کی نا کہ بھائی ایک شخص جو ہے وہ جادو کرتا ہے تو وہ نماز بھی نہیں پڑھتا. نماز اور غیبت جادو کا بڑا ڈفرینٹ معاملہ ہے کہ جو جادو کرتا ہے وہ جادو کرتا ہے اور نماز اللہ تعالیٰ کی عبادت ہے. بات میں سمجھانا چاہتا ہوں غیبت کہتے ہیں کسے ہیں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں یہ جو زبان ہے نا, زبان, مشکات شریف کے حدیث ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں جب صبح ہوتی ہے نا تو تمام اعضاء زبان کے آگے ہاتھ جوڑ کے کھڑے ہو جاتے ہیں. اچھا. اور کہتے ہیں اے زبان اگر تو سیدھی رہی تو ہم سیدھے رہیں گے, اگر تو ٹیڑھی ہو گئی تو ہم ٹیڑھے ہو جائیں گے. اس سے کیا مراد ہے؟ اس سے مراد یہ کہ یہ زبان ہے نا, اس کا بڑا اثر ہے کہ اگر اس نے کوئی غلطی کی نا تو سزا صرف زبان کو نہیں ملے گی, وہ سب پورے جسم کو ملے گی. ٹھیک ہے, اس ٹاپک کو ہم آگے بڑھاتے ہیں, اس میں بہت سے سوالات بھی ہیں ہمارے, وہ آپ سے ہم کریں گے. رمضان ہمارا ایمان میں ایک بریک, اس کے بعد ہم دوبارہ حاضر ہوتے ہیں. ویلکم بیک. رمضان ہمارا ایمان میں آج بڑا ہی دل کو لگنے والا ٹاپک ہم ڈسکس کر رہے ہیں, غیبت اور بہتان, اور اس پہ شہری کے بھی بہت سوالات ہیں. ہمارے شاہ نذیر بھائی بھی ہمارے ساتھ موجود ہیں جن سے ہم کچھ بیوٹیفائی ہونے کی باتیں کریں گے, لیکن ابھی تو ہم سبجیکٹ پر ہی ہیں. مفتی صاحب سے ہم نے سوالات کیے اور ہماری ایک اور پیاری سی مہمان نے ہمیں جوائن کیا ہے جنہیں آپ مختلف کیریکٹرز میں, میرے خیال میں آپ ڈرامے میں تو اتنا نہیں دیکھ رہے لیکن اینکرنگ اور کمرشلز میں زیادہ دیکھ رہے ہیں. نازیہ علی ہمارے ساتھ موجود ہیں. السلام علیکم. وعلیکم السلام. اور آپ کو بھی اور میرے ساتھ جتنے بھی گیسٹ بھی موجود ہیں, دیکھنے والوں کو سب کو میرا سلام. وعلیکم السلام. وعلیکم السلام. ٹھیک ٹھاک ہیں آپ کے دل میں بھی بڑی باتیں ہوں گی. ہاں نہیں ٹھیک بھی ہوں, اور ابھی جو میں دیکھ رہی تھی اتنی اچھی آپ سب کی گفتگو چل رہی تھی, وہ اس لیے کہ ٹاپک بہت اچھا ہے اور ہماری کوشش یہ ہوتی ہے کہ ایسا کوئی پروگرام ہو جس سے لوگوں کا کہا جاتا ہے ضمیر اجاگر, کچھ تو ہم سکھا سکے. ضمیر جگانے کی کوشش ہے کہ لفظوں میں بہت بہت زیادہ طاقت ہوتی ہے. اور جب قرآن و حدیث کی روشنی میں ہم کچھ دیر کے لیے تو دل ہلتا ہی اپنی جگہ سے, کچھ دیر کے لیے اللہ کرے ہل جائے ہمارے, ہل جائے. چلو کچھ دیر کے لیے شروعات تو ہو, بالکل, پھر آگے بھی اسے ہم کنٹینیو کریں گے. ہمارے نعت خواہ بھی ہیں, کچھ دیر بعد ان کا تعارف کروائیں گے اور ان کی نعت بھی سنیں گے. جی مفتی صاحب, جہاں سے ہم نے سلسلہ منقطع کیا تھا, غیبت کی ہم بات کر رہے تھے کہ غیبت ایسا گناہ ہے. شب معراج میرے آقا علیہ السلام, ابو داؤد شریف کتاب کا نام, اس کا حوالہ ہے, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم معراج پر جاتے ہیں تو رسول اللہ جب ایک راستے سے گزرتے ہیں, جبریل امین ساتھ ہے, تو دیکھا کہ کچھ لوگ جو ہے نا وہ اپنے ناخن سے اپنے چہرے کو کھرج رہے ہیں, جسے آپ کو کہنا کہ نوچنا یا کھرجنا. تو رسول نے فرمایا کہ اللہ نے اتنا حسین چہرہ دیا, یہ کیوں اپنے آپ کے ساتھ ظلم کر رہے ہیں؟ تو اللہ کے رسول کے ساتھ جبریل امی تھے. جبریل امی عرض کرنے لگے یا رسول اللہ, یہ وہ لوگ ہیں جو دوسروں کے عیب بیان کرتے تھے, جو دوسروں کی غیبت کرتے تھے. آج ان کا حال یہ ہے کہ اپنے جسم کو کھوجے, ہائے ہم یہ کام نہ کرتے. غیبت ہے کیا؟ غیبت یہ نہیں کہ صرف برائی بیان کرنا. اگر کسی کا قد بھی چھوٹا ہے نا, یا کسی کا قد بہت لمبا ہے, یا کوئی کالا ہے, یا کوئی گورا ہے, بہت زیادہ گورا ہے,
تو آپ اس کو بھی اگر بیان کریں، اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ سے یہ الفاظ نکل گئے کہ فلاں کا قد چھوٹا ہے، تو رسول اللہ نے فرمایا کہ عائشہ یہ الفاظ ایسے ہیں، یہ غور سے بات سنیے گا، عائشہ یہ الفاظ رضی اللہ عنہ یہ ایسے ہیں کہ اگر یہ الفاظ سمندر کے اندر ڈال دیے جائیں تو یہ الفاظ سمندر پر غالب آ جائیں گے۔ Oh my صرف اتنا کہہ دینا کہ فلاں شخص کا قد چھوٹا ہے، تو آپ سوچیں، اور ہم فلاں شخص کی برائیاں کر رہے ہوتے ہیں، فلاں شخص کے بارے میں کیا نہیں کہہ رہے ہوتے۔ رسول اللہ فرماتے ہیں کہ جب کوئی مومن کسی کی غیبت کرتا ہے تو اس کا وبال کیا ہوتا ہے، آپ ذرا سوچئے۔ جب آپ غیبت کرتے ہیں نا، جب آپ نے کسی کی برائی بیان کی، کسی کے عیب بیان کرے، اللہ تو ناراض ہوتا ہی ہے، رسول اللہ تو ناراض ہوتے ہی ہیں۔ اللہ تعالیٰ اس وقت تک معاف نہیں کرتا جب تک کہ بندہ معاف نہ کرتا۔ اللہ نماز کو تو ہو سکتا اپنی معاف کر دے، اللہ ہو سکتا ہے اپنے سجدے جو اس کے کیے نہ کیے وہ اللہ معاف کر دے، لیکن وہ شخص چاہے جس کی غیبت کر رہی ہو نمازی ہو یا نہیں ہو، وہ گناہگار ہو سیاہکار ہو، جتنا بھی کچھ بھی ہو، لیکن جب تک وہ معاف نہیں کرے گا نا، اللہ معاف نہیں کرے گا، تو سوچیں یہ کتنا بڑا گناہ ہے، کتنی بڑی خطا ہے کہ انسان غیبت کرنے بیٹھ جاتا ہے اور کسی کو کالا کہتے ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس دو عورتیں آئیں کہنے لگی یا رسول اللہ ہمیں جو ہے نا کیا ہے ہو رہی، تو فرمایا الٹی کرو۔ جب الٹی کی تو گوشت کے لوٹے نکلے، تو فرمایا کہ یا رسول اللہ ہم نے تو گوشت نہیں کھایا۔ فرمایا جو تم نے ابھی اپنے بھائی کی غیبت کی نا یہ وہ ہے۔ میں آپ کو بہقی شریف کتاب کا نام ہے، آپ حوالہ دیکھیے گا، دو شخص آتے ہیں مسجد نبوی کے اندر، نماز پڑھتے ہیں، رسول اللہ دیکھ رہے ہیں، رسول نے دیکھا، دیکھ کر فرمایا اپنی نماز کو دہراؤ اور جو روزہ ہے نا اس کی قضا رکھو۔ یعنی روزے سے بھی یہ بات کتاب کا حوالہ میں نے دے دیا ہے، نماز کو دہرانے بھی کہہ دیا اور روزے کی قضا بھی کہہ دی۔ تو صحابی رسول نے فرمایا یا رسول اللہ انہوں نے کوئی ایسا گناہ تو کیا نہیں، یا نماز کوئی غلط تو پڑھی، یہ نماز بھی صحیح پڑھی ہے اور روزہ بھی صحیح رکھا ہے، پھر آپ نے کیوں حکم فرمایا کہ یہ نماز بھی دہرائیں اور روزہ جو رکھا ہے اس کی قضا بھی کریں؟ یعنی روزہ جو ہو رہا ہے وہ ہو رہا ہے لیکن قضا بھی رکھنی ہے۔ فرمایا اس لیے کہا ہے انہوں نے اپنے ایک مومن مسلمان بھائی کی غیبت کی ہے۔ تو غیبت کرنے والے کی اللہ نہ نماز قبول کرتا ہے نہ روزہ قبول کرتا ہے۔ اچھا بہت سی چیزیں گھر میں جیسے ماں بیٹی بیٹھی ہیں وہ آپس میں ڈسکس کرتے کرتے کر دیتی ہیں، یا میں آپ کو بتاؤں آفس پالیٹکس ہے، کوئی آفس کے بارے میں ایسی چیز ہے جو ماں بیٹی آپس میں ڈسکس کر رہی ہیں یا میاں بیوی آپس میں ڈسکس کر رہے ہیں، ڈسکس کرتے کرتے جس شخص نے پریشان کیا اس کے بارے میں بات کر رہے ہیں اور ہے ویسے ہی جیسے بات کر رہے ہیں، تو یہ بھی غیبت ہی ہوئی۔ دیکھیں غیبت سے مراد کیا ہے، اور آپ نے یہ سوال کیا نا، ابو سفیان کا نام سنا ہوگا آپ نے، جی بعد میں ایمان لیا تھے حضرت ابو سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کی بیوی تھی ہندا۔ تو آپ کے بارے میں آتا ہے کہ جب ایمان لے کر آ گئے نا تو ہندا وہ تھی جس نے حضرت حمزہ رضی اللہ عنہ کلیجہ کھایا، لیکن جب بعد میں ایمان لے آئے، یہ حدیث بڑے غور طلب ہے، تو آپ کے پاس رسول اللہ کے پاس آتی ہیں اور کہتی ہیں ابو سفیان بڑا بخیل ہے، اپنے بچوں کا خرچہ کم دیتا ہے، رسول اللہ آپ کرم فرمائیے۔ تو رسول اللہ نے ان کو یہ نہیں فرمایا تم نے غیبت کی، رسول نے فرمایا اچھا میں سمجھاؤں گا۔ مراد یہ ہے کہ آپ جس سے شکایت جس سے بات کر رہے ہیں وہ اس پہلو کو کس طرح لے رہا ہے، اس میں کوئی انٹرسٹ جسے گوسپ جسے ہم کہتے ہیں یا اس میں مزہ تو نہیں آ رہا، وہ آپ کی بات کو لے کر آپ کو سمجھا رہا ہے یا آپ کو ورگلا رہا ہے، اتنی بات سمجھیں، اور آپ کی اپنی نیت ہاں، اور دوسری بات آپ جو اس بات اسے بتانا چاہ رہے ہیں یا اس کے لیے گوسپ کے لیے یا مزے کے لیے یا بندے کے عیب بیان کرنے کے لیے یا اپنی اصلاح یا اپنے بچاؤ کے لیے، تو ساری باتیں وہی آ گئی کہ آپ جو بات کر رہے ہیں نا آپ کی نیت کیا ہے، آپ کی ٹینشن کیا ہے، کہ جو آپ کی نیت ہے اگر وہ صاف ہے کہ نہیں میں اس معاملے سے بچ جاؤں، تو حضرت ابو سفیان کا معاملہ کیا تھا کہ اللہ کے رسول نے سمجھایا۔ تو اصل بات یہ کہ اگر کسی کے عیب بیان کرنے کا مقصد یہ ہے کہ بھائی فلاں سے مجھے خطرہ ہے، مثال ایک شخص سے آپ کو خطرہ ہے کہ آپ کی نوکری چلی جائے گی، تو آپ بتائیں بھائی یہ میرے خلاف ایسی سازشیں کر رہا ہے، ایسا معاملہ کر، اس شخص کو بتائیں جو اس کا حل تلاش کر سکتا ہے، نہ کہ ہر ارے نتھو خیر جسے ہم کہتے ہیں کہ چپڑاسی کو ہی پتا ہے۔ جی مفتی صاحب وہی آپ نے کہا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے حضرت عائشہ نے یہ فرمایا تھا کہ اس کا قد چھوٹا ہے، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو یہ کہا جبکہ ان کی نیت اس وقت وہ نہیں ہوگی۔ اب اس طرح یہ ہوتا ہے کہ ہمارے ہاں اب اگر کوئی رشتہ ہے کسی کا اور گھر کے فرد یہ بات کرے کہ نہیں اس کا قد چھوٹا ہے یا اس کا رنگ کالا ہے یا اس کا فیملی بیک گراؤنڈ اچھا نہیں ہے، تو کیا یہ بھی عیب ہے؟ اچھا یہ بات آپ نے دیکھیں پھر میری وہی بات آ گئی، یہاں پر آپ
ایک چیز جو ہے نا ایک جوڑ بنا رہے ہیں, اور جوڑ بنانا آپ کے نصیب نہیں, آپ جتنا کوشش کرتے ہیں جوڑ تو اللہ نے بنا دیا ہے. آپ بہت سے دیکھیں بہت سے کالے ہوتے ہیں ان کی بیویاں گوری ہوتی ہیں, اور بہت سے ایسے جن کے قد چھوٹے ہوتے ہیں ان کے شوہر لمبے ہوتے ہیں. اصل بات پھر وہیں پر آ کر رک جاتی ہے. غیبت تو اس صورت میں ہوگی جب اس شخص کے آپ عیب بیان کر رہے ہیں. یہاں عیب مراد نہیں ہے, یہاں جوڑ مراد ہے. اب پھر وہی اٹینشن, بات صحیح ہے آپ کی کہ بھائی اگر میں نے یہ بات کر دی تو کیا غیبت کہلا جائے گی, لیکن آپ اس طرح حرف عام میں اس کا مذاق بھی نہ اڑائیں نا. اب آپ دیکھیں جب رشتے کی بات ہوتی ہے یا اس کا تو قد کارا, اب لوگ ہنسنا شروع کر دیں, مزاح شروع کر دیں. لیکن جو ابھی آپ نے مثال دی میں اس پہ ذرا میں اسی پہ بات کر رہا ہوں کہ جب حضرت عائشہ نے یہ بات کی ہوگی تو ان کا بھی مقصد یہ نہیں تھا کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے کیوں کہا تھا. بالکل, تو اس لیے فرمایا نا کہ بھائی اسی طریقے سے یہ جو آپ بات کریں یہ بھی وہی ہے. غیبت زمرے میں ہے لیکن اس صورت میں ہے کہ اگر وہ مزہ میں, حضور نے نصیحت فرمائی امت کے لیے. بات یہ تھی نہ کہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ کا مقصد تھا اور نہ حضرت عائشہ کو یہ پیغام دیا تھا, بلکہ یہ امت کو سمجھایا کہ عائشہ اگر یہ تیرا الفاظ اگر سمندر میں ڈال دیا جائے تو یہ غالب آ جائے گا. اور انہوں نے غیبت نہیں کی, انہوں نے ایک بات کیا تھا تو انہوں نے سمجھایا کہ بھائی یہ ایسے الفاظ ہیں کہ انسان اگر کرتا ہے تو سمندر پہ غالب آ جاتا ہے. تو حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کی ذات سے مراد نہیں ہے, وہ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ہماری ماں ہیں, وہ کیا گناہ کر سکتی ہیں, بلکہ وہ تو جنتی ہیں, ان کا مقام تو بہت اعلیٰ ہے. صحیح. تو یہ تمام چیزیں ہیں کہ نیت پہ سارا دار و مدار ہے اس معاملے میں بھی کہ ہم کیا ڈسکس کر رہے ہیں اور کیا نہیں ڈسکس کر رہے ہیں اور کس نیت سے کر رہے ہیں. جی نازیہ. اچھا بالکل, اور اس میں ایک اور بات بھی میں انکلوڈ کرنا چاہوں گی کہ یہ اس زمرے میں بھی آ جاتا ہے کہ بہت ساری چیزیں ہم کسی سے سنتے ہیں, ایک سے ہمیں اس انسان کے بارے میں کچھ بھی نہیں معلوم ہوتا اور وہ ہم بہتان کی صورت میں مرچ مسالہ لگا کے آگے بڑھا دیتے ہیں جیسے وہ سب کچھ ہمارے سامنے ہوا ہے. اور نصرت آپ ایک بات نوٹ کریں کہ جیسے کہ انہوں نے بتایا کہ کسی کو یہی کہہ دینا, ہم تو اپنے عام دن میں کتنا اللہ معاف کرو کالے اس طرح کہہ کے تو لوگ بلا رہے ہوتے ہیں کسی کو, اور ہمارے یہاں اللہ معاف کرے اسی چیز سے یہ غلطی میں بھی کرتا ہوں, اللہ معاف کرے, ہم سب کر رہے ہوتے ہیں کسی کے بال نہیں, اس گنجے کو بلاؤ, مطلب اللہ معاف کرے ہمیں پتہ ہی نہیں. یہ تو بات الگ ہے, ایک شخص نماز نہیں پڑھتا یعنی تو کافر ہے. نماز پڑھنے جا رہے ہیں, سوری آپ کی بات کاٹ رہا ہوں, نماز پڑھنے جا رہے ہیں اس کو یہ تو کافر بیٹھا ہوا ہے زندگی میں ایک وقت کی نماز نہیں پڑھے اور ایسے کرتے ہوئے نکل گئے, تو میں سوچ رہا ہوں تو وہ تو اس سے بڑے گناہگار ہوگا جو یہ بات کہہ کے 10 کے بیچ میں چلے. صحیح بات. اس میں یہ ہوتا ہے نا کہ کچھ لوگ نفسیات بھی ہے, سائیکیٹرک ہوتے ہیں, جب تک وہ کسی کی برائی نہ کریں یا کسی کے خلاف کوئی بات نہ کریں تو ان کو نہیں ہوتا. یہ اچھا لے کر آئے. ہاں میرے پاس یہ آتے ہیں کیسے, وہ کوئی بھی بات ہو جائے اگر آپس میں بھی کوئی بات کر رہے ہوں گے نا کہتے ہیں یہ میرے بارے میں کر رہے ہیں, معنی نکالتے ہیں, پھر وہ آگے چل کے بڑھا کے بولتے ہیں یار فلاں کو میں نے دیکھا وہ اس طرح لگے ہوئے تھے, فلاں بات کر رہے تھے, ہو سکتا ہے وہ تمہارے یا مجھے دیکھ کے منہ بنا لیا تھا. گمان مت کرو, یہ ایک نفسیات بھی ہے, اس لیے فرمایا غلط گمان مت کرو. اور کسی کو کافر, یہ جو لفظ ہے نا میں اس کو حدیث سے ثابت, ترمذی شریف کی حدیث ہے, کتاب کا نام ترمذی. کیا حدیث رسول اللہ آتے ہیں اگر کوئی شخص کسی کو کہتا ہے کہ فلاں کافر ہے تو یہ یاد رکھے اگر وہ کافر نہیں ہوگا تو یہ کفر اس کی طرف لوٹ کر آئے. اللہ کتنا بڑا گناہ. کتاب کا نام کیا ہے ترمذی شریف. اس سے کیا مراد ہوئی کہ آپ کسی کو ایسے نہیں کہتے ہیں یہ تو کافر ہے نماز نہیں پڑھتا, یہ تو نعوذ باللہ, یہ تو اس طرح کے الفاظات آپ کے نہیں بول سکتے. مسلمان کو آپ کافر کہہ رہے ہیں. من قال, دیکھیں من قال لا الہ الا اللہ دخل فی الجنہ, حضور نے فرمایا جس نے کلمہ پڑھا ہے نا وہ جنت میں جائے گا. آپ کون ہوتے ہیں کسی کو کیٹیگریز میں کہ یہ کافر ہے, یہ بات مذاق میں آپ دیکھیں کہ ہم پورے دن میں کتنے لوگ دیکھ بھی رہے ہوتے ہیں, اور یہ عام بات ہے کہ جیسے کہ انہوں نے قد چھوٹے کی مثال دی تو میں تو سوچ رہا ہوں کہ پتہ نہیں ہم نے کتنوں کا ہوگا, جانے انجانے میں اللہ تعالیٰ معاف کرنے والا ہے. اور یہ آفیسز کے اندر اور یہ ہر جگہ یہ سسٹم ہے کہ اگر کوئی بیچارہ چھوٹے قد کا ہے تو اس کا نام ہی یہ پڑ جائے گا وہ چھوٹے ذرا, یا کوئی گنجا ہے تو وہ گنجے کو بلانا, یہ ایک ہماری وہ بن چکا ہے. کالا ہے تو اس کو 100 کے بیچ میں کالے ادھر آؤ. بالکل. تو یہ تو پھر اگر لوگ تو لوگوں کے چہروں پہ بھی بات کرتے ہیں, فروٹوں کا نام رکھ لیتے ہیں لوگوں کے چہروں پہ, کسی کو امرود کے منہ والا, کسی کو خربوزے کے منہ والا, اس طرح بھی پکارا جاتا ہے. مثال دوں, انسان مکھی کا پر نہیں بنا سکتا, رب نے ایک انسان کو بنایا, تم اس انسان کے عیب کو بنا, مکھی کا پر تو بنا کے دکھا دو, تم اس پر کو نہیں بناؤ. مثال دیتا ہوں, ایک کشتی لیں, آپ خود بنائیں اور آگے کوئی توڑ دے, توڑے بھی نہیں, اس میں کہتے ہیں یہ تو بڑی خراب بنائی, آپ کے دل پہ کیا ضرورت. جس رب نے انسان کو بنایا اب اس کو کرو یہ کالا ہے, یہ موٹا ہے, یہ امرود والا ہے, بھائی امرود ہوتا ہے, انسان ہوتا ہے. اب دیکھیں یہ لاجک کتنی انہوں نے ایک تیاری دی ہے کہ اگر ہم مثال کے طور پہ ایک ڈرائنگ بنا کے لے کے جائیں یا کھانا بنا کے لے کے جائیں, یہ لائیں
اور میں بول دوں کہ جی اچھا نہیں ہے تو ان کو بڑا فیل ہوگا کہ یار دل میں رکھ لیتے. تو واقعی میں جس اللہ تعالیٰ نے جس بندے کو بنایا ہے, لیکن یہ کانسیپٹ سمجھنے پر ہے. اب شاید ہمیں آج اس محفل میں بیٹھ کے کانسیپٹ تھوڑا سمجھ آ رہا ہے, ورنہ ہم بھی گئے تھے اس کی شکل اس سے بہت ملتی ہے, اس سے بہت ملتی ہے, یا کامیڈی. اچھا جی صاحب ایک جواب دیں, اکثر کامیڈینز ہوتے ہیں بڑے نامبر, یہ ایک ذرا میں پوائنٹ لاؤں, اور وہ لوگوں کا مذاق اڑاتے ہیں لوگوں کو ہنسانے کے لیے, جس میں بڑے بڑے نام ہیں کہ ذرا نہیں ممک تو آپ نے آواز آپ نے جیسے کوئی بھی بلا کے بڑے کامیڈینز ہیں ہمارے یہاں وہ مذاق اڑاتے ہیں, تو کیا وہ یہ گناہ کر رہے ہیں؟ لیکن مزہ جائز ہے. مزہ کیا ہوتا ہے؟ نہیں اگر آپ کسی کے اوپر رکھ کے مزہ جائز ہے, لیکن وہ جائز نہیں. مزہ کسے کہتے ہیں میں سمجھ لی اس کی تعریف, پھر میں بتاؤں گا جو آپ نے بات کی. مزہ کیا ہے؟ رسول اللہ کے سامنے ایک شخص آیا تو رسول اللہ سے اونٹ مانگا, تو رسول اللہ نے فرمایا, مفہوم بیان کر رہا ہوں, کہ بھائی تمہیں اونٹنی کا بچہ دیں گے سواری کے لیے. تو رسول اونٹنی کا بچہ جب کہا تو فرمایا یا رسول اللہ اونٹنی کے بچے کے اوپر میں سوار کیسے ہوں گا؟ تو رسول نے فرمایا ہر اونٹ جو ہے اونٹنی کا بچہ ہی ہوتا ہے, ہر اونٹ جو ہے اونٹنی کا بچہ ہی ہوتا ہے. تو چاہے بڑا ہو جائے یا چھوٹا ہو جائے بچہ تو ماں کا ہی کہلائے گا نا. مثال کے طور پہ شہری جو ہیں وہ اپنی ماں کے بچے ہی کہلائیں گے, بھائی جتنے ہی بڑے ہو جائیں. اوروں کے لیے وہ ٹارگیٹ میں ہوں گے بہت بڑے, لیکن ماں کے لیے کیا ہے, میرے لیے تو بچہ ہے, چاہے وہ گود میں تھا چاہے وہ آج کرسی پہ بیٹھا ہے. تو بات یہی ہے. اسی طریقے سے جو آپ نے بات کی نہیں, مزہ ایسا ہو, کسی کی ذات کو تنقید مت کریں. رب نے اگر آپ کی بھائی بات ہے نا, یہ جو دل ہے نا, قلب المومن بیت الرحمن, اس دل میں کوئی اور نہیں بستا, اس میں رب بستا ہے. اگر انسان رب کی تجلیات پہاڑ پہ گر جائے نا, پہاڑ ریزہ ریزہ ہو جاتا ہے. اللہ نہ عرش میں سماتا ہے, نہ آسماں پہ سماتا ہے, نہ زمین پہ سماتا ہے. رب مومن کے دل میں سماتا ہے. اور جب رمضان ہمارا رمضان ہمارا دل ٹوٹتا ہے نا تو گھر کس کا ٹوٹا ہے ذرا سوچیں. ہمارا گھر ٹوٹ جائے نا ہم دوسرے کو چھوڑتے نہیں. تم رب کے گھر کو توڑ رہے ہو, کیا حیا نہیں ہے؟ کسی مسلمان کو تم برا کہہ رہے ہو. اصل بات یہی ہے کہ یہ مت دیکھو کہ کسی تنقید کر کے تم دوسروں کو آسار ہو, یہ دیکھو کہ اس بندے کے دل پہ کیا گزر رہی ہوگی. کیونکہ ہمارے یہاں کچھ لوگ اس طرح کے ہوتے ہیں, اور یہ ہماری گیدرنگز میں بھی ہوتے ہیں کہ وہ کسی 2-3 کو ٹارگٹ بنا لیا جو بیچارے کچھ نہیں بولتے, جو صبر کر رہے ہیں, اور ان کے عیب نکال کے کہ یہ اس طرح چلتا ہے. اچھا, اور اس کے علاوہ ایک اور چیز بھی ہے جس کے بارے میں مفتی صاحب آپ بتائیے گا. ایک بڑا ہی خوبصورت رشتہ جس کے ساتھ آپ پوری زندگی, مطلب ماں باپ سے بھی زیادہ آپ اپنے اسپاؤس کے ساتھ, اپنے ہسبینڈ یا وائف کے ساتھ گزارتے ہیں. اور ایسے کیسز ہم نے دیکھے ہیں, ایسے لوگ آئے ہیں جو بظاہر بیگمات بڑی اچھی ہیں, گڈ لکنگ ہیں, لیکن پتہ نہیں ہسبینڈس کی طرف سے کیا کمپلیکس ہے یا کیا مسئلہ ہے کہ وہ ان کو بولتے ہیں تم فلانے جیسی نہیں ہو, تم اس جیسی بن جاؤ, چاہے وہ کوئی ہالی ووڈ بالی ووڈ کی ایکٹریس ہو یا کوئی عام ٹی وی میں آنے والی ہو یا کوئی بھی اور ہو, ایکس وائی زی. ایسے بھی کیسز ہیں کہ 4 بچوں کے بعد بھی بڑی اچھی خاتون ہوتی ہیں, لیکن ان کی ان سب چیزوں جو جتنی انہوں نے محنت کی, جتنی ان کی جو کچھ بھی بدنصیب. صاف بات یہ ہے اگر نیک بیوی مل جائے نا تو خدائی قسم یہ دنیا میں جنت ہے, گھر جنت. اور اللہ کے رسول فرماتے ہیں جو اپنی بیوی یعنی کہ میاں بیوی کا جو رشتہ ہے, بیوی اپنے شوہر کی خدمت کرے تو اللہ تعالیٰ نے اس کے لیے 8 دروازے کھول دیے جس سے چاہے وہ جنت میں چلی جائے. اسی طرح شوہر جو ہے نا, شوہر کا بھی حق یہ ہے کہ وہ بیوی کی بات مانے. کیوں مانے؟ کیا حسن کی وجہ سے, کیا جمال کی وجہ سے؟ کردار تو دیکھے, افکار تو دیکھے. اللہ تعالیٰ نے تمہیں نیک بیوی عطا کر دی ہے, تو خدا کی قسم یہ بات حقیقت ہے. اگر کوئی ایسا سوچتا ہے نا تو اس کی بدنصیبی ہے. نیک بیوی کا مل جانا بھی اللہ کی رحمت ہے. اچھا میں اس کی بات کو کنٹینیو کروں گا. جی شہری, ہمارے پاس وقت کم ہے, ہمیں ایک بریک لینا ہے, لیکن اس سے پہلے شہر رمضان میں حافظ آباد لے کے جانا ہے اپنے ویورز کو. یہ بات آپ کنٹینیو کیجئے گا. اور حافظ آباد میں ہمارے پاس ہمارے نمائندے انجم سہیل موجود ہیں. جی بتائیے اس وقت سحری کی کیا صورتحال ہے؟ جی بالکل, عید قریب آتے ہی حافظ آباد کی مارکیٹ اور بازاروں کی رونقوں میں بھی اضافہ ہو گیا ہے. مرد و خواتین, بچے بڑے سبھی اپنی عید کی شاپنگ کرنے میں مصروف دکھائی دیتے ہیں, اور ہر کوئی اپنی پسند کی عید خریداری میں مصروف دکھائی دیتا ہے. اور اس وقت جو ہمیں ایک خاص بات دیکھنے میں ملی ہے کہ لوگوں اور بالخصوص نوجوانوں کی ایک بڑی تعداد اپنی عید کی شاپنگ جو ہے وہ رات دیر تک کرتے ہیں, اور اس شاپنگ کے بعد وہ سحری کا اہتمام جو ہے وہ مختلف ہوٹلوں میں کرتے ہیں. اس وقت ہم
موجود ہے ایک ریسٹورنٹ میں اور یہاں پہ بھی نوجوانوں کی ایک بڑی تعداد جو ہے وہ اپنی عید کی شاپنگ سے فارغ ہو کے یہاں پہ سیری کرنے کے لیے آئے ہیں. ہم انہیں سے جانتے ہیں کہ وہ یہاں پہ سیری کرنے کے لیے آئے ہیں, رات جو ہے انہوں نے شاپنگ کی ہے لیٹ نائٹ تک, کیا اس میں خاص بات ہے؟ جی بھائی بتائیے گا کہ آپ نے لیٹ نائٹ شاپنگ بھی کی ہے اور اب سحری کے لیے یہاں پہ آئے ہیں, کیا خاص بات ہے اس میں؟ جی ہم دوستوں نے پروگرام بنایا تھا کہ عید کے لیے شاپنگ کے لیے نکلے, کیونکہ دن کے وقت بہت زیادہ گرمی بھی ہوتی ہے, ہم نے روزہ بھی رکھا ہوتا ہے, تو اس وقت دوستوں کا پروگرام یہی تھا کہ لیٹ نائٹ شاپنگ کریں گے اور سحری باہر سے کریں گے. یہاں کی سحری ویسے بھی بہت اچھی ہے. جی بالکل ناظرین, ایک اور ہمارے ساتھ نوجوان موجود ہیں, ان سے ہم جانتے ہیں کہ انہوں نے عید کے لیے کیا شاپنگ کی ہے اور اب سحری میں وہ کیا کھانا پسند کریں گے. جی بھائی بتائیے گا. جی السلام علیکم. ویسے تو نارملی میں زیادہ پینٹ شرٹ یوز کرتا ہوں, لیکن عید کے حوالے سے میں نے کرتا اور سلوار خریدا ہے سب دوستوں نے مل کے. تو پہلے دن ہم کرتا سلوار پہنیں گے اور یہاں پہ ہم آئے ہیں سحری کے لیے, کیونکہ ان کا پراٹھا دہی لسی ہم شوق سے میں بھی کھاتا ہوں, ان کا اچھا بھی بہت ہے. ہاں جی. جی بالکل ناظرین, جیسا کہ آپ نے ملاحظہ فرمایا کہ ان کا کہنا ہے کہ گرمی کی شدت اور روزے کی وجہ سے وہ اپنی عید کی شاپنگ جو ہے وہ رات گئے تک کرتے ہیں اور اب سحری کا اہتمام وہ باہر ہوٹل میں کرنے کو بھی ترجیح دیتے ہیں. جی انجم سہیل آپ کا تھینک یو سو مچ, بڑے اطمینان سے اور طریقے سے انہوں نے ساری بات آپ کے, لیکن پھر بھی اردو بہتر ہے, بہتر. بس اب یہ رونق ہے, کچھ دن ہی رہ گئی ہیں, تو بس بہت پیار سے سمجھا رہے تھے, بہت پیار سے سمجھا رہے تھے, اور اسی طرح ہم پیاری پیاری گفتگو کرتے رہیں گے. شہری کو کچھ بات کرنی تھی وہ جو آپ کنٹینیو کریں گے, لیکن رمضان ہمارا ایمان میں اس وقت بریک ہے, اس کے بعد ہم آپ کے سامنے دوبارہ حاضر ہوں گے. رحمت برس رہی ہے محمد کے شہر میں, رحمت برس رہی ہے محمد کے شہر میں, رحمت برس رہی ہے محمد کے شہر میں, ہر شے میں تازگی ہے محمد کے شہر میں, ہر شے میں تازگی ہے محمد کے شہر میں, دولت سکون کی ہر جگہ ہم ڈھونڈتے رہے, دولت سکون کی ہر جگہ ہم ڈھونڈتے رہے, آخر یہ مل گئی ہے محمد کے شہر میں, آخر یہ مل گئی ہے محمد کے شہر میں, آتے ہیں بخشوانے گناہوں کو گناہگار, آتے ہیں بخشوانے گناہوں کو گناہگار, قسمت بدل رہی ہے محمد کے شہر میں, قسمت بدل رہی ہے محمد کے شہر میں, ہر ایک بھر رہا ہے یہاں دامن مراد,
مراد مخلوق آ رہی ہے محمد کے شہر میں، روشن ہے جس کے نور سے دونوں جہاں ریاض، ایسی شمع جلی ہے محمد کے شہر میں، رحمت برس رہی ہے محمد کے شہر میں۔ ماشاءاللہ، سبحان اللہ۔ اور آپ سن رہے تھے نعت سعد وسیم نقش بندی کی آواز میں۔ بہت شکریہ آپ کی تشریف آوری کا، بہت خوبصورت کلام آپ نے ہم سے شیئر کیا۔ رمضان ہمارا ایمان میں آج ہم بہت ہی انٹرسٹنگ سبجیکٹ کے ساتھ آپ کے سامنے موجود ہیں، اور بریک سے پہلے بھی ہم بات کر رہے تھے غیبت اور بہتان پہ، اور شہری آپ کچھ کنٹینیو کرنا چاہ رہے تھے۔ بس وہ ایک چھوٹی سی بات تھی، جیسے کہ نصرت نے بولا تھا کہ کچھ شوہر جو ہوتے ہیں وہ اپنی بیگم کو کہتے ہیں کہ تم ایسی ہوتی، تو چھیڑ چھاڑ میں بھی نہیں کہہ سکتے کہ تم اس کی طرح ہوتی۔ چھیڑ چھاڑ میں تو نہیں، چھیڑ چھاڑ میں کیا مراد ہے بھائی؟ میں نے مزہ تھا آپ کو، لیکن ایک کسی کو کرٹیسائز کرنا کہ دیکھو فلاں ایکٹریس کتنی خوبصورت لگی اور اس کے اتنے بچے ہیں، تم اگر ایسی بن جاتی کتنا اچھا لگتا۔ اس کا مطلب یہ کہ آپ یہ دیکھیں کہ ایک بندہ، آپ اس کے ظاہر کو دیکھ رہے ہیں، باطن کو تو نہیں دیکھ رہے نا، پتہ نہیں گھر میں کیا معاملات ہے، وہ جو کھانا بنا رہی ہے وہ تب آپ کو اچھی نہیں لگی اور میک اپ میں آ جائے تو بہت خوبصورت لگے۔ اچھا، ایک بڑا امپورٹنٹ سوال ہے، وہ یہ ہے کہ ہمارے ہاں کچھ آفیسز میں اسپیشلی یہ چیز بہت ہوتی ہے، سارے آفیسز میں ہوتی ہے کہ اگر کوئی ایک لڑکا یا لڑکی یا ایک مرد یا عورت آپس میں کھڑے ہو کے بات کر رہے ہیں تو اس کے بارے میں بڑی خلافات لوگ بولتے ہیں اور نکل جاتے ہیں۔ ایسے لوگ جو خلافات کر رہے ہوتے ہیں کہ بھئی آپ نے جانتے نہیں ہیں، آپ پہچانتے نہیں ہیں، لیکن آپ ان کے بارے میں کچھ نہ کچھ گوسپ بغیر جانے کرتے ہیں، ان کے لیے کیا ہے؟ دیکھیں، یہ ہے بہتان جو آپ نے بیان فرمایا نا۔ یہ نہیں میں لفظ کہوں گا کہ لڑکا لڑکی بات کر رہے ہیں، اس بات کو میں نہیں کہوں گا، میں کہوں گا کوئی بھی جو شخص ہے، مرد یا کوئی بھی بندہ، نہیں، میں اس چیز کو اس میں سے کلیئر کر رہا ہوں کہ مرد اور عورت کا بات کرنا کہیں غلط نہیں ہے اسلام میں۔ اگر اس میں انوائرمنٹ میں کام کر رہے ہیں تو آپ اگر کھڑے ہو کے بات کر رہے ہیں، زیادہ بہتان میں سے اسی طرح کے، دیکھیں بہتان مرد کے بات کرنے پہ تو نہیں، میں اسی وجہ سے تھوڑا اس طرف آیا ہوں کہ آفیشیل انوائرمنٹ جہاں مرد عورتیں کام کر رہے ہیں یا ہم ایک اس انوائرمنٹ میں بیٹھے ہیں، اگر میں کسی سے زیادہ بات کر رہا ہوں کھڑے ہو کے اور کوئی مطلب میری بات ہو رہی ہے، چاہے وہ میری بہنوں کی طرح ہے یا میرا مطلب کوئی سے ایسا وہ نہیں ہے، دیکھیں حضرت معاذ بن انس رضی اللہ عنہ اس حدیث کے راوی ہیں، کتاب کا نام ابو داؤد۔ حضرت معاذ بن انس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، کیا فرماتے ہیں کہ جو شخص کسی پر بہتان باندھتا ہے، چاہے وہ لڑکا ہو لڑکی ہو، کوئی بھی بہتان آپ کو پتا ہے، میں نے بتا دیا۔ جب قیامت کا دن ہوگا ایک شہر جسے پورے سرات کہتے ہیں، اور پورے سرات سے گزرنا اتنا آسان نہیں کیونکہ نیچے پورا آگ کا دریا ہے۔ رسول فرماتے ہیں جب وہ شخص گزرے گا نا، یہ حدیث بڑی اہم ہے، تو اللہ تعالیٰ سب کو گزار دے گا، اسے قید کر دے گا، اسے وہاں قید مل جائے گی۔ قید سے کیا کہ وہ بار بار گرے گا، پھر چڑھے گا، پھر بار بار گرے گا، یعنی کہ اس کو عذاب ملتا رہے گا یہاں تک کہ جب تک کہ اس کے پورے گناہ معاف نہیں ہو جاتے۔ تو اس سے کیا مراد ہے؟ ایک بار آپ یہ کہ بہتان کرنے والا، کسی پر عیب لگانے والا اللہ تعالیٰ کی رضا اور اللہ تعالیٰ کی رحمت سے دور ہو جاتا ہے، پہلی تو بات یہ۔ اور دوسری بات آپ نے کہا بہتان لگانے والا، لڑکا لڑکی بات کر رہے ہیں، مثال اب آپ کی بات پہ آتا ہوں کہ لڑکا لڑکی بات کر رہے ہیں، وہ اچھی بات کر رہے ہیں تو یا غلط کوئی بات کر رہے ہیں، تو اللہ کے رسول نے فرمایا ہے غلط گمانی سے بچو۔ کیوں فرمایا؟ مومن جو ہوتا ہے نا وہ کسی بھی غلط گمانی کے اوپر کہتے ہیں نا انحصار نہیں کرتا، تو غلط گمانی سے بچنے سے اس لیے منع فرمایا کہ مثال کے طور پہ میں مثال دے رہا ہوں آپ کو، بڑی اہم مثال ہے۔ اللہ کے ایک کامل ولی تھے حضرت بابی بستامی رحمۃ اللہ علیہ، اور بھی بزرگوں کے بارے میں کہا تھا یہ بات بڑی سنیے گا کہ گمان کیا ہوتا ہے۔ آپ کو ولیوں کی تلاش تھی، آپ ایک جگہ آپ گئے تو دیکھا کہ ایک عورت ہے اور ایک مرد ہے، وہ پانی دریا سے جو ہے نا اس سے کہتے ہیں دریا کے قریب کھڑا ہوا، ایک بوتل ہے، بوتل اپنے منہ میں ڈالتا ہے، وہی پانی جو بھی ہے وہ اس عورت کے ڈالتا ہے، تو جیسے ہی منہ میں ڈالتا ہے تو آپ نے کہا لا حول ولا قوت، یہ کیا کر رہے ہو؟ تو آپ نے فرمایا بابی بستامی کیوں غلط گمان کرتے ہو؟ تم نے کیا دیکھا؟
یہ دیکھا کہ ایک شخص جو ہے وہ منہ جو ہے کسی اور کی منہ میں ڈال رہا ہے, تم نے یہ دیکھا اور یہ تم سمجھ رہے گناہ. سنو, یہ میری ماں ہے اور یہ میری ماں پانی پی نہیں سکتی, میں اس کو دریا سے پانی نکال کر پہلے صاف, جو ویسا پانی جو میں بالکل اس کو صاف کر, ہاں مٹی والا صاف کر کے جو صاف پانی بچتا ہے وہ قطرے اپنی ماں کے منہ میں ڈالتا ہوں. تو بات کیا پتہ لگی کہ انسان کسی کو ظاہر دیکھ کے ایک دم نہ کہے کہ یار یہ گناہ گار ہے, یار یہ فلاں ہے. جس کی میں نے آپ کو مثال بھی دی نا کہ اگر کوئی شخص کافر نہیں ہے تو آپ اس کو کہہ رہے ہیں فلاں یار یہ تو کافر ہے کیونکہ نماز نہیں پڑھتا. یہ بات صحیح ہے کہ جان بوجھ کے نماز نہ پڑھنے والا, رسول اللہ کی حدیث یہ فتویٰ صحابہ کرام کا کہ جان بوجھ کے نماز پڑھنے یعنی نماز کو چھوڑنے والا گویا اس میں وہ کفر کے نزدیک ہے. تو اس کا مراد یہ بھی نہیں کہ آپ اس کو کافر کہنا شروع کر دیں, آپ اس کو برا بھلا کہنا شروع کر دیں. اسی طریقے بہت سے ایسی چیزیں کہ ایک انسان سے غلطی ہو جاتی نا, اسے بھی آپ بہت بڑا گناہگار بنا دیتے ہیں کہ یار یہ بندہ تو پتہ نہیں کیا کیا. تو یہی بات ہے کہ 4 بندوں کے سامنے کسی کے عیب بیان نہ کریں. کیوں نہ بیان کریں؟ کتاب کا نام ابو داؤد. رسول اللہ عامر بن اقبا رضی اللہ تعالیٰ نے حدیث کے راوی, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کوئی شخص کسی کے عیب بیان کر رہا ہو اور وہ اسے روک دے کہ بھائی عیب بیان نہیں کرو, یہ غیبت ہے, آپ فرماتے ہیں اس کا ثواب یہ ہے. یہ بڑی اہم حدیث ہے, سنیے گا, دوبارہ سنیے. رسول فرماتے ہیں کوئی شخص کسی کے عیب بیان کر رہا ہو اور ایک بندہ اسے روک دے کہ بھائی یہ غیبت ہے, گناہ مت کرو. رسول فرماتے اس کا ثواب یہ کہ اگر کوئی شخص زندہ لڑکی کو دفن کرے اور وہ لڑکا یا بندہ اس بچی کو بچا لے, اتنا جتنا ثواب اس بچی کو بچانے کا اتنا ثواب اس بندے کو ملے گا جو غیبت کرتا ہے. اچھا مفتی صاحب, ایک چیز اور ہوتی ہے کہ ہم سوشل میڈیا پہ کوئی چیز دیکھتے ہیں کسی کے بارے میں اور ہم ماؤتھ ٹو ماؤتھ مارکیٹنگ جو ہم کر رہے ہوتے ہیں, کیا وہ بھی ہمارا اس میں آ رہا ہوتا ہے اگر ہم بتا بھی رہے ہیں کہ بھائی یار اس کے بارے میں یہ سنا تھا, تو یہ بھی بہتان میں آ جائے گا؟ بھائی آپ کو یقین ہے کہ ویسا تھا؟ نہیں, وہی میں پوچھ رہا ہوں نا کہ ماؤتھ ٹو ماؤتھ مارکیٹنگ بات یہی ہے نا. انسان کا کام کیا ہے کہ پہلے قرآن افلا تتفکرون افلا تدبرون کہ تم تحقیق کرو کہ اگر یہ بات سچ ہے تو بیان کرو. سنائی بات پر نا بات یہ اچھا اگر سچ بھی ہے, نہیں سنیں, نہیں اگر سچ بھی ہے تو ہم بتا رہے ہیں تو پھر ہم اس میں آ جائیں گے. میں نے آپ سے بتایا, پھر ہم غیبت میں آ جائیں گے. پھر میں نے بتایا عیب نہ بیان کریں کسی کے, اس کی اصلاح کریں نا آپ وہی میں کہہ رہا ہوں نا کہ نہیں, لیکن اگر کوئی ایسی چیز ہو جائے جس سے سارے لوگوں کو نقصان ہے تو پھر تو صحیح ہے, پھر تو صحیح ہے نا. اگر کوئی کریم کا ایڈ آ رہا ہے اور آپ کو پتا ہے کہ یہ کریم خراب ہے اور اتنے سارے لوگوں کا اس نے برباد کیا ہے چہرہ, تو آپ اگر اس کے بارے میں لوگوں کو, مراد یہ ہے کہ اگر ایک ایسا عیب ہے جو امت مسلمہ کو یا انسانیت کو نقصان پہنچائے گا تو اس سے آپ ایک فرد کا نہیں پورے معاشرے کا یعنی کہ بہتری کرنا ہے, پھر تو پردہ اٹھانا ہے. تو غیبت کی قسمیں بھی میں آگے بیان کرنا چاہ رہا تھا. تو بات یہ کہ غیبت کی کچھ قسمیں بھی ہیں. قسمیں آپ بیان کریے گا, لیکن نازیہ کا بھی بڑی دیر سے کچھ کہنا چاہ رہی تھی. میں جیسے نصرت آپ کو بتا رہی تھی کہ ہم بھی اس فیلڈ میں ہیں تو ایکسپیرینسز ہوتے بھی ہیں ڈائریکٹلی, وہ بھی شیئر کرنے چاہیے. اور شہری بھی جانتے ہوں گے کہ میں اپنی فیلڈ کے ساتھ ساتھ NGOs کے ساتھ بھی کام کرتی ہوں. تو اس میں ایک واقعہ جو میں بالکل نہیں بھول پاتی, اور وہ کیس وہی جو بہتان کی ہم بات کر رہے ہیں کہ اس طرح سے کہ آپ کا جو گھر خراب کرنے کی بنیاد کھوکھلی کرنے کی باتیں ہوتی ہیں, زیادہ تر ہوتی ہے گیدرنگ ہوتی ہے مردوں کی کہ وہ وہاں جاتے ہیں, ایک کوئی دوست ہوتے ہیں بہت خاص تو ان کی باتوں پر بہت بلیو کرتے ہیں, تو اپنے گھر کو وہ باتیں سن کے ڈسٹرب نہیں کریں. اور وہ لوگ جو بہتان لگا رہے ہیں, آپ کا اس انسان کی بیوی سے کوئی تعلق نہیں ہے. وہ پورا کیس تو بہت دردناک ہے, لیکن میں اس لیے سامنے سنا کے اور پھر سولیوشن کے لیے بھی تاکہ دیکھنے والے اس سے اگر کوئی سیکھ سکے کہ اس میں یہ ہوا کہ وہ سنتا رہا, وہ مینٹلی یعنی فیملی میں بھی کریش چلتے رہے, سب ہوتا رہا, بچے ان کے سب سے بڑی نے بہتان لگایا. جی, تو 13 سال کی سب سے بڑی لڑکی تھی اور اس کے بعد 2 بیٹیاں ان کی اور تھیں. یہ NGO میں یہ ریئل کیس ہے جو ہم اس وقت روتے تھے دیکھ کر سارا کہ وہ بچیاں کیا کریں جن کے سامنے ان کے باپ نے ان کی ماں کو مار دیا, اور یہ بہتان کی وجہ سے, دوست کی باتوں میں. تو میں آپ سے صرف ایک جسٹ یہ کہ آپ دونوں طرف سے کہ جو ایک کہا جاتا ہے کچے کان ہوتے ہیں, دوسرے کی بات سن کے بہت جلدی بلیو کر لیتے ہیں, تو ہمارے قرآن پاک میں بھی اور احادیث سے بھی بہت سارے راستے ہیں کہ جس میں آپ کسی آیت کا کوئی ورد بھی ان لوگوں کو بتا سکتے ہیں. جو لوگ یہ شیطان کے بہت جلدی بہکانے میں آتے ہیں, ایک بہتان لگانے میں بھی آتے ہیں اور ایک جلدی بات ماننے میں. اس کو ہم مفتی صاحب اس کا جواب آپ سے ضرور طلب کریں گے, اور ساتھ میں آپ کچھ چیزیں جو لے کر آئے ہیں اس کے بارے میں بھی بتا دیں گے, ورنہ وہ رہ جائیں گی کہ وہ کیسے یوز
یوز کرنی ہے, اس کا کیا فائدہ ہوگا. رمضان ہمارا ایمان میں ایک بریک, اس کے بعد ہم واپس آتے ہیں. تم نے میں خانہ نگاہوں میں چھپا رکھا ہے, تم نے میں خانہ نگاہوں میں چھپا رکھا ہے, ہوش والوں کو بھی دیوانہ بنا رکھا ہے, تو بے خود کیے دیتے ہیں, بے خود کیے دیتے ہیں, بے خود کیے دیتے ہیں, انداز ہی جوانہ بے خود کیے دیتے ہیں, انداز ہی جوانہ وہ بے خود کیے
दर्शन का तो दर्शन है, दर्शन का तो दर्शन है, ओ नजराने का नजराना, दर्शन का तो दर्शन है, नजराने का नजराना, दर्शन का तो दर्शन है, नजराने का नजराना। ओहो बेदम मेरी किस्मत में सजदे हैं इसी घर के, हो बेदम मेरी किस्मत में सजदे हैं इसी घर के, बेदम मेरी किस्मत में सजदे हैं इसी घर के, छूटा है ना छूटेगा, छूटा है ना छूटेगा, संगे दरे जाना छूटा है ना छूटेगा। ओहो मालूम नहीं बेदम मैं कौन हूँ और क्या हूँ, मालूम नहीं बेदम मैं कौन हूँ और क्या हूँ, मालूम नहीं बेदम मैं कौन हूँ और क्या हूँ, अपनों में तो अपना हूँ, अपनों में तो अपना हूँ, बेगानों में बेगाना, अपनों में तो अपना हूँ, बेगानों में बेगाना, बेगाना बेगानों में बेगाना, बेगानों में बेगाना, अपनों में तो अपना हूँ, बेगानों में बेगाना, सब यार के जलवे हैं, अपना हो या बेगाना। माशाल्लाह। और हमारा सहरी का फेमस दस्तरखान और उसमें मज़ेदार चीज़ें, जैसे कि आज ये धुआं दही कीमा है और बहुत मज़े का है, वेरी टेस्टी। कुछ कहना पसंद फरमाएंगे आप? जज़ाकल्लाह। आप लोगों को कैसा लगा? इतना टेस्टी कि मैंने कहा कमेंट्स बाद में लेंगे। अच्छा, पहले कैमरा हो गया था, फिर खा नहीं पाते थे। मुफ्ती साहब आपने ट्राई नहीं किया? नहीं, मैं कुछ देख रहा था, लेकिन हाँ, बहुत देर से आप कुछ देख रहे हैं और बहुत कुछ लिख रहे हैं। सही बात है, सही बात है। हाँ, तो मैं तो सोच रही थी कि जिस पे लिख रहे हैं वही मैं ले लूं डायरेक्ट, तो पता चल जाए कि आप क्या लिख रहे हैं। और कारी साहब, आप के आने का और ज्वाइन करने का बहुत शुक्रिया। कीमा देखें आपके लिए खास। हाँ बिल्कुल, मैं वही खा रहा हूँ माशाल्लाह जी, अच्छा लग रहा है, बहुत अच्छा लग रहा कारी साहब से एक अलग ही मोहब्बत है हम लोग। लेकिन कारी साहब को किसी और से मोहब्बत है, यानी कि कारी साहब ने एक्चुअली हमारे एक टीम मेंबर की वजह से कहा कि मैं बस उनकी वजह से आया हूँ, तो इस वजह से हाँ वो मोहब्बत की बात कर रही नहीं है। अच्छा, इसमें कोई शक नहीं है? जी हाँ। फिर आप स्टेटमेंट बदलेंगे तो नहीं बाद में? खैर, हम जो सब्जेक्ट डिस्कस कर रहे थे गीबत के हवाले से, उसमें एक चीज़ मैं आपसे पूछना चाह रही थी कि अगर आपको पता चल जाए कि लोग आपके बारे में गीबत कर रहे हैं, बहतान लगा रहे हैं किसी भी पर्टिकुलर मामले में, तो आपको क्या करना चाहिए? खामोश रहना चाहिए? देखिए, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस पाक है, हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, जब कोई शख्स किसी की ऐब बयान करता है और वो शख्स खामोश रहता है, जब वो खामोश रहता है ना, तो अल्लाह ताला उसको उसकी खामोशी की बदल क्या अता फरमाता है, अल्लाह ताला उसके किस्मत में, उसकी तकदीर में 60 साल की इबादत का सवाब लिख देता है। माशाअल्लाह, वाकई जी, हदीस पाक बयान की है ना आपके सामने। 60 साल की इबादत किस लिए? कि वो खामोश हो गया किसी का ऐब सुनने से। और यकीन माने, और एक और बात भी बता दूं, अगर कोई शख्स ऐब बयान कर रहा हो ना, आप उसकी बात सुने भी नहीं, क्योंकि अगर आप सुनेंगे तो भी आप शामिल हो जाएंगे। तो कोशिश यही की जाए कि उससे बच जाया जाए। और अगर किसी पे जिस पे बहतान है उसे पता चल जाए, जी मैं वही बता रहा हूँ, उसका ख्वाब भी यही है कि वो सब्र करे, तो अल्लाह ताला उसको याद अता फरमाएगा। एक और बात, एक आम सा रूटीन हो गया है कि हम रसूलुल्लाह के सामने एक साहबी ने अर्ज की, या रसूलुल्लाह, एक खातून बहुत खैरात करती हैं,
नमाजें भी पढ़ती हैं। मुस्लिम शरीफ की हदीस है, जी, बिल्कुल। हदीस किताब का नाम मुस्लिम शरीफ। जी, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं खैरात भी करती हैं, हाँ, सदका भी करती हैं, लेकिन अब उनके पड़ोसी जो हैं उनसे नाखुश है, क्योंकि उनके जो ज़बानी कलाम है, जो बातें हैं, वो पड़ोस के लिए अच्छी नहीं है। एक यानी इससे मुराद क्या था कि गीबत करना। तो रसूल ने फरमाया याद रखो जो अपने पड़ोस के साथ जो अच्छे सलूक नहीं रखता या दिल में या जुबान से कोई ऐसी बातें करता है तो उसका ठिकाना दोज़ख है, अल्लाह जहन्नम। माफ करे। और दूसरी मिसाल मैं बता रहा हूँ, दूसरी मिसाल भी दे रहा हूँ, तो बिल्कुल दे रहा हूँ। बात इतनी सी है कि सारी बात ये है कि वो इबादत और रियादत कर रहा है, लेकिन फिर भी ठिकाना क्या बन रहा है, दोज़ख बन रहा है। क्यों? क्योंकि वो गीबत करता था, बुराई बयान करता। लेकिन एक शख्स वो है जो इबादत कम करता है, रोजा हो नमाज हो पढ़ता है, लेकिन सदका और खैरात कम करता है, लेकिन अपने पड़ोसियों को खुश रखता है, उनके हुकूक अदा करता है, उनके साथ सिला रहमी करता है, तो रसूल ने फरमाया वो जन्नत में जाएगा। तो क्या मालूम चला कि जैसा भी यानी जो शख्स है अगर उसके पड़ोस उससे खुश हैं तो समझ लो अल्लाह ताला से जन्नत ही कर बिल्कुल। और अगर आपके पूरे हैं, और इस बात से आप अंदाजा लगाएं कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि उसका मिसाल ऐसा है जो गीबत करता है जैसे कि वो अपने मुर्दे भाई का गोश्त खा रहा हो। बिल्कुल। तो इससे आप अंदाजा लगाए कि इतनी सख्त वईद इस पर आई है। बिल्कुल। तो हमें तो इससे गुरेज करना चाहिए, जहां गीबत हो उस मजलिस से उठ के चला जाना चाहिए ताकि उनके गुनाह के जिम्मे में हम लोग ना आए। तो इसलिए गुरेज करना चाहिए, बचना चाहिए जितना इंसान अपने बस में है, ताकत में है। तो ऐसे मजलिस को छोड़ देना चाहिए जहाँ किसी मुसलमान मोमिन वैसे आज इस बात पे कारी साहब जो है वो बहुत दिल से बोले। जी। और मुझे लग रहा है कि यहाँ तो खुदा न खास्ता कभी शिकार तो नहीं हुआ आप गीबत का? नहीं, खैर अल्लाह ताला हिफाजत फरमाए। गीबत तो अक्सर लोग हसद करते हैं। हाँ, हसद अलग में भी चीज़ है, करते हैं, इस तरीके से दूसरे की गीबत कर रहे होते हैं। अगर कोई जी आप बोलिए, बहुत ज्यादा स्टैब्लिश हो रहा हो तो उसकी गीबत शुरू कर देते हैं कि क्यों स्टैब्लिश हो रहा है। जी बिल्कुल, ये भी एक हाँ बिल्कुल अच्छा और अभी तो एस्टैब्लिश हो रहा है और बस ये और उसकी गीबत शुरू हो जाती है। ये तो बहुत ज्यादा आम आ रहा है। तो ये क्या बन गया और पता नहीं कैसे बना है। और मैं आपको एक मिसाल दूं, और फिर नाज़िया ने भी बात की ब्रेक से पहले वो भी रह गई, वो एनजीओ वाली जो इन्होंने किस्सा सुनाया था। थोड़ा समाज कर देगा। मैं इसमें एक बात ऐड करना चाहता हूँ भाई। बात ये है किसी को अल्लाह ताला ने इल्म दिया है, वो आलिम बात करे, किसी को हकीम बनाया है, किसी को कारी बनाया है। मुझे ये बताएं क्या दुनिया में एक ही कारी रहेगा? क्या दुनिया में एक ही आलिम रहेगा? या दुनिया में कोई एक ही एंकर रहेगा? या दुनिया में कोई एक रहेगा? भाई अल्लाह ने जिसके नसीब में जो लिखा है उसे मिलना है। तो हसद किस बात का? बात ये दुनिया के सारे दुकानदार को मिटा दो तो एक ही दुकानदार से सब सौदा लेंगे? नहीं मेरे भाई, अल्लाह ने जो आपके नसीब में लिखा है आपको मिलेगा, लेकिन आप गुमान गलत मत करें, क्योंकि रसूल फरमाते हैं बदगुमानी जो है, ये जो आप बात कर रहे थे ना कि किसी के बारे में गलत वो फरमाते हैं, रिवायत मुस्लिम शरीफ की रिवायत, हुजूर फरमाते हैं बदगुमानी भी जो है ये सबसे बड़ा झूठ है। बिल्कुल। क्योंकि क्या? क्योंकि आपने एक शख्स के बारे में उसमें वो ऐब है नहीं, आप तो हाँ फला शख्स तो ऐसे। एक और हदीस मुझे याद आ गई इसी बात पर। अच्छा, एक मुझे सवाल भी याद आ गया, जहन से निकल जाएगा। मुझे किसी ने कहा कि अगर आपको ये पता भी हो कि आपके सामने वाला, फॉर इंस्टेंस मुझे पता है कि जी शहरी ने मेरी बुराई की है, मगर मैं उसको दिल में बुरा ना जानूं और मैं दिल में गुमान करूं कि नहीं ये जो भी करेगा वो मेरी बेहतरी में ही होगा, तो वो आपकी बेहतरी होने लग जाती है। बिल्कुल ऐसे ही ये सही बात है। जन्नी भी क्यों फरमाया कि मैं बंदे के गुमान के मुताबिक होता हूं? रसूलुल्लाह की हदीस है ना। अल्लाह के रसूल क्यों फरमाते हैं कि अल्लाह फरमाता है, पता भी है कि फला शख्स मुझे नुकसान दे, लेकिन मैं दिल से ये जानूं कि इससे मुझे फायदा ही होगा। रसूल की हदीस को देखें ना, अल्लाह की हदीस से कुछ सी है कि मैं बंदे के गुमान के मुताबिक होता हूँ। अब ये गुमान से क्या मुराद है? यहाँ पर दोनों बातें आ गई कि अल्लाह से भी गुमान रखो तो अच्छा रखो, ना कि बुरा रखो कि अल्लाह मेरे नसीब में जो मामला होने वाला ना ये अच्छा हो जाए। यानी शहरी भाई हो या कारी साहब हो, तो कारी साहब शहरी भाई के बारे में अच्छे गुमान ही रखेंगे, इसका मुराद ये कि वो अच्छी गुमान ही रखे ना, बुरा गुमान रखें। तो बात इतनी सी सारी बात क्या है कि गुमान जितना अच्छा होगा मामला उतने बुरे होंगे, भले दूसरा गुमान गलत क्यों ना रख रहा हो, और भले वो आपके लिए कुछ गलत कर क्यों ना रहा हो, आपको पॉजिटिव ही रिजल्ट मिलेगा। बिल्कुल ऐसे ही। वो आपके गुमान के ऊपर ना हुस्न ज़न इसको कहा जाता है। आपका यानी गुमान अच्छा है उसके लिए, ये कभी भी मेरे लिए बुरा नहीं सोचेगा। कारी साहब, आपको ये गुमान में था कि इस दफा भी सहरी हम सब साथ करेंगे? नहीं, मुझे मेरे गुमान आप बताना चाहूंगा कि अक्सर लोगों की आपस में तल्ख कलामी होती है। तल्ख कलामी के बाद जब अलग होते हैं ना
تو وہ اپنے کمنٹس دے رہا ہوتا ہے, وہ اپنے کمنٹس دے رہا ہوتا ہے, لیکن ایک پارٹی ایسی ہوتی ہے کہ وہ اپنے سے کچھ اور باتیں بھی لگا کے بول رہی ہوتے ہیں کہ اس نے مجھے فلاں فلاں بھی کہا ہے. اچھا, وہ فلاں پارٹی پتہ ہے کون ہوتی ہے؟ میں آپ کو پھر اس کا بھی حدیث حوالہ دوں. کتاب کا نام ہے مسلم شریف. مسلم شریف کی حدیث ہے, رسول فرماتے ہیں جب آپس میں مومن لڑتے ہیں نا, اور لڑتے بھی ہوں اور نہ بھی لڑتے ہوں, تو ایک شیطان کا گروہ آتا ہے, ایک شیطان آتا ہے اور جانے پہچانے چہرے میں آتا ہے, اور وہ ایک دوسرے کے دل میں برائیاں ڈالتا ہے, اور پھر بندہ پوچھتا ہے ہاں فلاں شخص نے مجھے کہا تھا, مجھے چہرہ یاد ہے لیکن نام یاد نہیں ہے کہ تمہارے بارے میں اس نے ایسا کہا, تم نے میرے بارے میں ایسا کہا. تو پوچھتا ہے کون ہے, کیا نام ہے؟ فرمایا نام تو ذہن میں یاد نہیں آ رہا مجھے. تو حضور فرماتے ہیں وہ نام نہ بتانے والا اور جو بات ہو رہی ہے وہ شیطان ہوتا ہے. تو بات ابھی تو شیطان بند ہے الحمدللہ, لیکن بات یہ ہے کہ شیاطین بھی کام کر رہے ہیں نا. تو مومن کا کام کیا ہے؟ مومن کا کام یہ ہے کہ وہ گمان اچھا رکھے, کسی مسلمان بھائی کے عیب بیان نہ کرے, اور اگر کوئی عیب بیان کر رہا ہے تو وہاں سے یا تو وہ دور ہٹ جائے یا انہیں چپ کرا دے, کیونکہ روکنے والا بھی دوزخ کی آنکھ سے خود بھی بچتا ہے, دوسروں کو بھی بچاتا ہے. دوسری بات میں نے آپ کو بتائی تھی کہ عامر جو روایت کہ بھائی دوزخ سے بچ رہا اور ساتھ اس کو ثواب بھی کتنا ملتا ہے. تو خدارا اپنے آپ کو بچائیں, کیونکہ یہ غیبت ایسا گناہ ہے, گناہ کبیرہ کہتے ہیں, صغیرہ کہتے ہیں چھوٹے کو, کبیرہ کہتے ہیں بڑے کو. تو ایسا گناہ جو کبیرہ بھی ہو اور ہم روز کر رہے ہوتے ہیں. انہوں نے سوال کیا تھا, اس کے بعد شاہ نذیر صاحب نے گورے ہونے کی ٹپ بھی بتانی تھی, وہ رہ گئی ہے, لیکن انہوں نے ایک سوال کیا تھا وہ کہ دوست کی بہکاوے میں آ کے ایک دوست نے اپنی بیوی پر اس کے بہتانوں کو سچ جان کر اس کا قتل کر دیا. ابھی یہ بتا رہی تھی نا بریک سے پہلے. ہاں, تو یہ دونوں صورتوں میں وسوسے کے خلاف جو بات ہوتی ہے کہ قرآن نے فرمایا یوسوس فی صدور الناس من الجنۃ والناس, او کما قال اللہ تعالیٰ قال اللہ تعالیٰ, قرآن میں رب نے فرما دیا کہ انسان میں سے بھی اور جنوں میں سے بھی, یہ انسان صدور کہتے ہیں سینے کو, جو سینے کے اندر جو دل ہے نا, شیطان جو ہے نا وسوسے ڈالتا ہے. آپ کو گمان نہیں ہوتا لیکن آپ بولتے ہیں یار یہ میرے بارے میں ایسے ہی سوچتا ہوگا, ملے ہی نہیں آپ بندے سے, بولیں یار یہ تو ایسے ہی ہوگا, یہ شخص جو ہے نا بڑا اس میں ایروگینس ہے, آپ کو پتا ہے نہیں لیکن آپ نے ذہن میں خیالی بات بنا لی. تو بات وہی ہے کہ یہ وسوسے ڈالنا شیطان کا کام ہوتا ہے اور انسانوں کا بھی ہوتا ہے کہ فلاں شخص کو نہیں آتے یار بندہ کیسا ہے, یار یہ تو بہت پارٹی ہے, بڑا امیر ہے, لیکن یار اس سے ذرا بچ کے رہنا, یہ بڑا خطرناک آدمی, حالانکہ اس کو بھی نہیں پتا. لیکن بات یہ ہے کہ وہ شخص جو ہے نا, تو بات ساری اتنی سی ہے جو آپ سمجھ رہے ہیں نا, کہ میں بڑے شارٹ میں بتا رہا ہوں نا, پھر لمبا ہو جائے گا, کہ ایک شخص جو ہے نا کسی کی برائی کرتا ہے نا, تو یہ سوچ لے, جان لے کہ بھائی آپ کو بتانے والا یا تو شیطان ہے یا جن ہے یا وہ انسان ہے جو خود بھی ان گناہوں میں ملوث ہے. تو اپنے آپ کو بچائیں. مفتی صاحب نے کہا نا اس کو بھی شیطان کہا جاتا ہے. اگر آپ کے بس میں نہیں ہے, اگر آپ یہ چاہتے ہیں کہ میں یہ بات اس تک پہنچاؤں, تو اس انداز سے پہنچاؤ کہ یعنی اس کی طرف سے پیار کی بات کرو, محبت کی بات کرو, تاکہ اس کے دل میں بھی اس کے لیے محبت پیدا ہو جائے, نہ کہ آپ اس نے جو کہا اس کے خلاف گالیاں دی, برا بھلا کہا اس کو, آپ جا کے اس کو وہی بیان کریں. آپ نے تو کردار ادا کیا, لیکن کل قیامت کے دن آپ کی پکڑ ہوگی, ان دونوں کی نہیں ہوگی, کیونکہ آپ اس کے لیے مینار بنے, اس بات کے لیے مینار آپ بنے. آپ نے سب دونوں کو آپس میں لڑوایا, آپ نے اس کی بات اس کو پہنچائی اور اس کی بات اس کو پہنچائی, اور پہنچائی بھی کیا, وہ تو بہتان بانا نا, بالکل بہتان. اور میں چاہ یہی رہی تھی تھوڑا سا, اس میں ہم تو صرف اپنی ایک 2 تولے کی نا جو زبان ہے یہ صرف ہلا لیتے ہیں, لیکن یہ کافی چیزوں کو تباہ کر دیتے ہیں. یہ زبان تو ہے جو حال ہمارے برے کرتی ہے. اچھائی اور برائی ہر اچھے چیز کا طریقے سے استعمال کریں گے اتنے لوگوں کی زندگی بھی بنے گی اور محبت بھی بنے گی. ایک بزرگ تھے, ان کی ماسی بڑی تنگ کرتی تھی, اور وہ آ کے کہتے تھے کہ بھائی میرے گھر میں بڑا معاملہ خراب ہے, بہو بہت تنگ کرتی ہے, بڑی پریشانی کرتی ہے. تو بزرگ بڑے پریشان ہو گئے کہ ایک کام کرو, یہ تمہیں ایک وظیفہ دے رہا ہوں, جب بھی جو ہے نا بہو جو تنگ کرے نا تو یہ اپنی زبان میں رکھ لینا. تو چند دن بعد آئی تو آپ کیا حال ہے, فرمایا اب تو بڑا معاملہ بہتر ہے, سب کچھ بہتر ہے. تو فرمایا کیوں, کیونکہ وہ زبان میں جو رکھا نا تو بہو بھی خاموش ہوتی, اور بہو اگر کوئی بولتی تو جواب دے نہیں سکتی تھی. تو بات یہ زبان ہی جو ہے نا یہ بڑی نعمت ہے. یقین مانے صدیق اکبر, یہ یاد رکھیے لفظ جو بات ہوتی ہے نا یہ اللہ تعالیٰ اس کو پکڑتا ہے. صدیق اکبر تعالیٰ کے بارے میں آتا ہے, آپ کنکری رکھا کرتے تھے اپنی زبان کے نیچے. کیوں رکھتے تھے, کہ کہیں مجھ سے لفظ بات نہ ہو جائے. اللہ پکڑے گا کہ تم نے زبان یہ کہاں چلائی, تم نے ہاتھ کہاں چلائے, تم نے کان تم نے اپنی کن باتوں میں سننے کو دھنگائے. ساری بات یہ, اسلام بہت پیارا مذہب ہے. اسلام بچاتا ہے بے حیائی سے, اسلام بچاتا ہے برائی سے, اسلام بچاتا ہے کہ دوسروں کی بھی تحفظ کرو, اپنی ذات کو بھی تحفظ کرو. اسی میں کامیابی, اسی میں فلاح ہے.
कारी साहब कुछ रह गया तो वो भी यही मुफ्ती बातें हैं साहब कि को भाई, बताएं, जो है हमें गीबत से बताएं। बचना चाहिए हर इंसान को। और मैंने जैसे पहले कहा कि ऐसे मजलिस में बैठना नहीं चाहिए, क्यों आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने काफ़ी यानी अहादीस इस पर मौजूद हैं, काफ़ी वईदें मौजूद हैं इसके बारे में कि भाई इंसान कितना गुनाहगार हो। इससे बढ़कर और क्या हो सकता है कि अपने मरे हुए भाई का वो गोश्त खा रहा है। बिल्कुल। तो इसलिए चलिए, आपके इससे जहन में बचना कुछ चाहिए। और आप मेरे ज़हन में बस यही है कि जी ये तो अच्छा है जो हमारी बुराइयां करते हैं, जितनी दिल चाहे आप लोग करें, इससे आपकी जितनी गुनाहें आप साफ अपनी बिल्कुल- नेकी खत्म करके हमारी जितनी नेकियों में इजाफा कोई बुराई करते हैं। करता है वो करता है, और मैं आज से चाहूंगा कि सब मेरी बुराइयां करें, जिसका दिल चाह रहा है करे, ताकि वो अपनी बुराइयां करेगा मेरे उसके अकाउंट में और मेरे उसके अकाउंट में, आपकी नेकी में इजाफा होगा। हाँ, तो ये बहुत अच्छा है, हमें बुरा नहीं मानना चाहिए। आज जो हमने बातें सुनी उससे काफी कुछ सीखा, और हम शायद नॉर्मल जिंदगी में ऐसा बहुत कुछ करते हो, लेकिन बस यही हमने सीखा कि अगर आपकी कोई बुराई कर रहा है तो आप इग्नोर मारें, इसमें आपका बड़ा फायदा है। अच्छा, आप इतनी बात जब हुई है, इतना कुछ हमने सीखा है, तो आप नाम लिए बगैर बता देती हूँ कि कोई है जिसे आज गोरेपन की टिप सुननी ही है। अच्छा। अब नाम ले दूंगी कहीं गईबत ना हो जाए, तो आप वैसे बता दें। देखिए अक्सर लोगों के चेहरे पे निशान होते हैं, किसी में नाखून के निशान होते हैं, बाज एक्नी के दाने फाड़े हुए होते हैं, बाज लोगों को बुखार के बाद जो दाने निकलते हैं, चिकन पॉप्स निकलते हैं, उसके निशान हो, कलर डिम डिम सा लग रहा हो, कलर फेयर करना चाहते हो, तो एक 5 चीज़ों का नुस्खा है। उसमें है गुले अनार, यानी अनार के फूल। अनार के फूल 10 ग्राम, समंदरी झाग 10 ग्राम, हुस्न यूसुफ 10 ग्राम, संदल पाउडर 10 ग्राम। इनको पाउडर बना के 100 ग्राम उपटन में मिला लें। रमजान हमारा है, रमजान हमारा एक तोला रोगन खस मिला लें, उसमें मिक्स करके आप जितना लगाना हो उतना अर्के गुलाब या दूध में पेस्ट बना लें और पूरे फेस पे लगा लें। अगर एक्नी के दाने मौजूद हैं तो आधे घंटे के बाद चेहरा धो लें। अगर दाने मौजूद नहीं है, कलर आपको गोरा करना हो, तो उसको लगा के आधे घंटे के बाद पानी का स्प्रे करें और हल्के हाथ से रब करें। 1 मिनट रब करना है और फिर साबुन से चेहरा धो लेना है। और मैं यही शेरी टारगेट करने वाले थे, जैसे उनके एक्सप्रेशन थे। ये नुस्खा मैं एक मरतबा फिर रिपीट कि मुफ्ती साहब ने कहा कि छोड़ो, लोग नहीं लिख सके समंदर हो। के लिए एक दिन निकालना पड़ेगा, जाग वहां से लाना पड़ेगा, फिर कारी साहब को नहीं, समुद्री कारी साहब ने सुना, आपने सुना होगा, रखते हैं। हाँ, सीप की तरह होता है। शेरी ने ऐसे किया जैसे किसी चीज को टारगेट नहीं कर रहा मैं बड़ा गौर से सुन रहा था कि मुझे बाद में फिर मैं इनसे कहने वाला था उसने कि क्या यूसुफ बता को रहे मुझे हैं। नाम ये बात समझना नहीं, उसके बाद समझ नहीं ये आया। नुस्खा मैं दोबारा रिपीट कर देता हूँ। उसने यूसुफ 10 ग्राम, समंदरी झाग 10 ग्राम, गुले अनार 10 ग्राम, संदल पाउडर 10 ग्राम, 100 ग्राम उपटन 100 ग्राम, वाह, रोगन क्या खस बात है। 1 तोला। इसको मिक्स करके पाउडर बना लें और जितना लगाना हो, अगर दाने मौजूद हो तो अर्के गुलाब में पेस्ट बना के लगाएं और आधे घंटे के बाद चेहरा धो लें। और अगर दाने मौजूद नहीं है तो दूध में या दही में उसका पेस्ट बनाएं और पूरे फेस पे लगा लें। पहले आप हमें तरीका बता 15-20 मिनट बना लगा के रहने फिर हम दें, करेंगे। फिर उसके बाद पानी का स्प्रे करें और हल्के हाथ से रब करें। इसका एक और 1 मिनट रब करना है, नहीं बोलने दूंगा। और हमारे जैसे लोग तो कहेंगे कि ठीक है आप खुद बना के नहीं, इसका एक और ले अपने दवाखाने का पता बता दें, इससे बेहतर हम वहाँ जाके यही ना, वो बड़ा लंबा हो जाएगा। सही बात है। तो ये सबसे बेहतरीन नुस्खा है। अक्सर लोगों को डार्क सर्कल्स होते हैं, वो खवातीन में अगर होते हो तो वो बैक पेन की वजह से होते हैं, आम निस्वानी प्रॉब्लम की वजह से, कमर में दर्द रहता है ना, तो उसकी वजह से आंखों के नीचे डार्क सर्कल बन जाते हैं। तो उसको खत्म करने के लिए निशास्ता गंदुम, गंदुम का निशास्ता, निशास्ता गंदुम 50 ग्राम, सिंघाड़ा 50 ग्राम और अजगन नागोरी 50 ग्राम, इनको मिलाकर पाउडर बना लें। 1 चम्मच सुबह, 1 चम्मच शाम, 1 कप दूध या पानी के साथ में लगातार 15 दिन इस्तेमाल करने, कमर का दर्द भी खत्म हो जाएगा और चेहरे पे भी रौनक आएगी। ये भी चीजें आपने बताया, इसका खर्चा भी बता दें। याद नहीं रहेगा। खर्चा कम होगा, खर्चा भी बता दें, इसका खर्चा कितना? खर्चा कम होगा। मेरे ख्याल में 100 रुपए का भी नहीं बनेगा। सुभान अल्लाह। क्या बात है। अच्छा, वैसे एक बात है कि अगर आपने और 2-3 नुस्खे बताए ना, वो सामने बच्चे जो बैठे वो लेट के सो जाएंगे। अभी उन्होंने इतनी आंखें मली की आपको देख के। नहीं दे रहे हैं, मैं ये ना हाँ, ये तो ये क्या बातें कर रहे हैं। खैर, एक ब्रेक यहाँ पर आ गया। ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे तो बच्चों से मुलाकात करवाएंगे मेरे ख्याल में। बिल्कुल है ना? करवाएंगे। तो बच्चों से भी आपकी मुलाकात करवाएंगे। रमजान हमारा ईमान में अभी कुछ वक्त बाकी है। हाजिर होते हैं ब्रेक के बाद।
रमज़ान हमारा ईमान, और इस वक्त तक तो हम बिल्कुल रिलैक्स हो जाते हैं सहरी वगैरह करके, बिल्कुल आराम से, और सेगमेंट भी ऐसा ही है जो रिलैक्स होने वाला और कर देने वाला है ना? बिल्कुल। और आज भी हमारे साथ दो नन्हे हमारे मेहमान मौजूद है, लेकिन इस बच्चे की मैं पहले शो शुरू होने से पहले, बात शुरू करने से पहले एक तारीफ करूंगा। बचपन में हमें ये बताते थे कि चप्पल सीधी करो, अभी ये वहां बैठा था, पता नहीं किसकी चप्पल वो हुई थी, इस बेचारे ने खुद सीधी करी, तो मुझे बड़ा पसंद आया इसका। अरे वाह, वेरी गुड। चप्पल फौरन सीधी करी, बचपन की आदत होती है ना, सिखाया जाता है। अच्छा जी, आपका नाम क्या है? हारून। तो आज आप पहला रोजा रखने जा रहे हैं? दूसरा रखने जा रहे हैं, पहला रख चुके हैं। तो प्यास प्यास लगी? आजकल गर्मियां हैं बड़ी, लगी नहीं? तो आप घर में रहते हैं या निकलते हैं बार बार? बाहर भी निकलते सारे काम करते हैं जी। कौन सी क्लास में हो वैसे? मैं 3 में हो? 3 में हुई, और माशाल्लाह दूसरा रोजा रखे। ये आपके भाई हैं? जी, छोटे भाई। छोटे भाई हैं। आपका नाम क्या है? मूसा। मूसा। अच्छा, एक हारून है, एक मूसा है। मूसा, पहले तो ये बताएं आपके दांत कहाँ गए? टूट गए। टूट गए? कौन ले गया? वरना एक बचपन से अल्फाज तो चूहा ले गया, वो आज तक चूहा ढूंढते हैं, कौन सा चूहा दांत लेके जा रहे हैं। अच्छा, तो ये बताएं, आप पहला रोजा रख रहे हैं अपना, या आप भी दूसरा रख रहे हैं? पहला रख रहे हैं। एक भी नहीं रखा? ये रख लेगा आज? आपको लगता है रोजा रख लेगा? नहीं भाई रखा है उसने तो, अभी बताया गीबत और इन्होंने फौरन बताने शुरू कर दिए। नो प्रॉब्लम मूसा, आप रखने की कोशिश करिए, आपका हो जाएगा आज। आप इंशाल्लाह। एक तो हो गया। एक हो गया? कब हुआ? कितनी देर? अच्छा, वो आपने कैसे खोला था? कब खोला था? जब सब घर वालों ने खोला था उसी वक्त खोला था, या थोड़ा सा पहले खोल लिया था? अच्छा, घर वालों के साथ ही खोला था। वो दोबारा? जितना मुझे आप मासूम लग रहे हैं, आप इतने मासूम हैं कि नहीं, ये बताएं। बिल्कुल नहीं है। ये मासूम है जितने मुझे लग रहे हैं, नहीं है? ये नहीं। नहीं है? आप कैसे? शरारती है? बहुत शरारत करता है। क्या शरारत करता है? बहुत करता है। बहुत क्या? मुझे बताओ बहुत क्या। वहाँ से नेगेटिव जवाब आता है, यहाँ पॉजिटिव आता है। छेड़ के जाता है, ये सब छेड़ के जाता है। तुम तो कुछ नहीं कहते। बहुत जुल्म हो रहा है। मारता है उसको। देखा? कितने बहन भाई हो आप लोग? 3। तीसरा कौन है? तीसरा मेरी छोटी बहन है। छोटी बहन है, अभी वो सब बड़ी हो जाएगी ना, फिर वो तुम लोगों को सबसे ज्यादा तंग करेगी। अच्छा, ये क्या तंग करते हैं आपको? आप बताएं, क्या तंग करते हैं? खेल लाते हैं, तंग करते रहते हैं। क्या तंग करते हैं? छेड़ के जाते हैं। क्या छेड़ना क्या होता है? ये छेड़ा है क्या? छेड़ना जाता होगा वो अपने टैब को टच करके भाग टैब, एक तो टैब खत्म कर देनी चाहिए। टैब ने बड़ा तंग किया है सारे बच्चों को। फिर आप क्या करते हैं? मैं इनको कुछ नहीं करता, मैं बैठा हुआ होता हूँ। अच्छा, आपकी बहन का नाम क्या है? मरियम। अरे वाह, हारून, मूसा, मरियम, वेरी नाइस। तो मरियम कितनी है अभी? छोटी सी है? वो आपके साथ खेलती है? जी। अच्छा, आपके साथ ज्यादा खेलती है या भाई के साथ? हाँ। क्यों आपके साथ क्यों नहीं खेलती? ये उसको भी तंग करता होगा। हाँ, ये शुरू कर दिया ना, ये शरारतें करता ये होगा। लग रहा है मुझे शरारती सा, लेकिन अभी मासूम मासूम सा लग रहा है, कानों में बातें कर रहा था। तो फिर आप कैसे संभालते हैं? आपका छोटा भाई है, मारना नहीं चाहिए। मारता नहीं, जब ये मरियम को छेड़ता है ना, जब मारता हूँ। बिग ब्रदर बहन की दिफा के लिए मौजूद है। कारी साहब ने सही कहा। चलो जी, आप लोगों के लिए गिफ्ट्स हैं बहुत सारे। ये आपके लिए डोमिनो इंग्लिश लर्निंग सेंटर की जानिब से। अब आप लोग कुछ ना मरियम से भी शेयर कर लेना। ठीक है। और ये टारगेट बुक यूनिफॉर्म की जानिब से, ये आपके लिए टारगेट बुक यूनिफॉर्म। और ये सीड पाकिस्तान की जानिब से तोहफे। अब इसमें लड़िएगा मत आप लोग, बिल्कुल भी। भाई उस दिन एक सवाल किया था बच्चों से कि अब्बू को किस बात पे घर पे ज्यादा गुस्सा आता है, इनसे आपने नहीं पूछा। अच्छा, चले पूछ लें। कारी साहब, इनके अब्बू से आपकी पुरानी दोस्ती लगती है? जी हाँ, दोस्ती है। अब्बू को किस बात पे गुस्सा आता है? मरियम जब तंग करती है। मरियम? अल्लाह, मरियम पे तो कोई याद नहीं आता होगा। अच्छा, एक बात बताएं, आप मरियम अब्बू अम्मी से डरते हैं? ये असल सवाल था। जी। मैं पूछ रहा हूँ कि जो आपके अब्बू हैं वो आपकी अम्मी से डरते हैं? नहीं। फिर अम्मी डरती है अब्बू से? अम्मी नहीं। नहीं, वो कौन डरता है? वो भी नहीं डरता है किसी से, सिर्फ मैं डरता हूँ अब्बू से। मैं डरता हूँ अब्बू से। बहुत तेज है, इसने जवाब घुमा दिया पहले। जवाब घुमा दिया इसने पहले। ये बता दो, प्रूव कर दिया कि ये अपने अब्बू का बेटा है। हाँ, ये अपने अब्बू का बेटा। ये बता देगा सच सच डरते हैं अब्बू? अब्बू डरते हैं अम्मी से? नहीं। बड़े तेज बच्चे हैं भाई। नहीं बता रहे। नहीं बता रहे। चलो कोई नहीं। अच्छा, अगर कभी अम्मी अब्बू दोनों को गुस्सा आता है तो किसकी बात फाइनल होती है? फाइनल कौन करता है बात? कोई भी नहीं। कोई भी नहीं। अब्बू और अम्मी में से किसकी बात ज्यादा चलती है घर में? घर में दोनों की चलती है।
है। दोनों की अब एक का बताओ तो। एक का बताओ भैया। इससे ज्यादा चलती उसको वापस जाना है घर शहरी। मम्मा की चलती है। देखा घूम फिर के आ गया, घूम फिर के आ गया। चलो वेरी गुड, आप लोग अपना एंजॉय करें और रोजे रखें। आपने तो माशाल्लाह आपका दूसरा रोजा है ना, बहुत माशाल्लाह आपकी विल पावर। पहला कब रखा था? पहला इसी रोजे में, पहले भी रख चुका हूँ लेकिन इस साल का दूसरा रोजा। अच्छा, लेकिन पहले रखा है थोड़े दिन पहले। पिछले साल बता रहे हैं। हाँ, पिछले साल भी और इस साल भी कह रहे हैं पहले रखा है। चलो जी मुबारक हो। पिछले साल लेके रखा है आज से। अच्छा, प्रैक्टिस वाले चल रहे हैं अभी वो रोजे में हाँ, ना। लेकिन अच्छी बात है इतनी यंग एज में रोजा रखना है। बिल्कुल, और बस दुआ में हमें याद रखिएगा आप लोग, ठीक है? और आप याद से कर दीजिएगा, आप भूल जाते हैं वैसे। ये तो मुझे सही कह रहे सही कह रहे हैं। भूल जाते हैं ना। ये तो मुझे किसी से मिलता हुआ लग रहा हाँ, है। ये चेहरा ना एक शरारती चेहरा, ये कहीं से मिलता हुआ लग रहा है किसी से मुझे। मिलता हुआ लग रहा छुपाए है। मत, गिफ्टों अगर में दांत गिफ्ट लगा करो। दिए जाए। हाँ, मुझे ये बड़ा याद cute नहीं बच्चा आ रहा है है। किससे मिल रहा है, लेकिन मिल रहा है किसी से। किससे मिलते हो? हीरो से मिल रहा है। फरदीन खान से तो नहीं मिल रहा है। बस कर रहे हैं। किससे मिलते हो? शहरी के प्रोग्राम में क्लोज करें भाई। पता नहीं भाई। पहले की और बॉलीवुड और बॉलीवुड के नाम आए। क्लोज कर देगा आखिरी बात। जी, साहब डर गए। मैं नहीं, अल्हम्दुलिल्लाह डरता से अल्लाह की नहीं, बात से। मतलब ये क्लोज नहीं हो रहा है ना अभी। नहीं, वो मैं आपको बात समझा दूं ना कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, इससे समझना कि किसी के ऐब को आप देखें तो मोमिन का काम ये है कि रसूल फरमाते हैं मोमिन के ऐब छुपाएं, क्योंकि जो ऐब छुपाता है, मैंने पहले भी बयान किया, फिर कर रहा हूँ कि ऐब छुपाएं, क्योंकि ऐब छुपाने वाला ऐसा है जैसे कि जिंदा दफन हो तो उसको बंदा बचा ले तो उसको सवाब इतना मिलता है। तो खुदारा किसी के ऐब भी देखें तो आगे बयान ना करें बल्कि उसको छुपा करें। बिल्कुल जी, ऐब छुपाएं और गीबत से बचें, बोतान से बचें। एंड कर लेंगे जी, इन सारी चीज़ों से आपने बचना है। इसमें आप ही का फायदा, ये टॉपिक जो डिस्कस होते हैं, ये जो महफिलें लगती हैं, अगर इस पर हम थोड़ा सा गौर करें तो हमें इससे बहुत फायदे जो हैं वो हासिल हो सकते हैं। आप लोग देख रहे थे रमज़ान हमारा ईमान, कल फिर हाजिर होंगे, तब तक के लिए अल्लाह।